ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ آج کے ہمارے ناول کا نام ہے اب دل کو بھی سمجھانا ہے، اور یہ ایک کمپلیٹ ناول ہے۔ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ اور اس ناول کے بارے میں سن رہی ہوں کہ یہ ناول کچھ میں پنجاب نہیں جاؤں گی میں ہیلپ می دردانہ کے سینس، مطلب اس میں کچھ ریلیٹڈ ہے۔ اب یہ تو ہمیں پڑھ کر پتہ چلے گا کہ یہ کیسا ناول ہے اور کس طرح کا ہے، لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ بہت مزے کا ہے اور بہت اچھا ناول ہے۔ تو یہ تو اب ہمیں پڑھ کر ہی پتہ چلے گا۔ تو آئیے پڑھتے ہیں اور اس ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جو بھی چکھے اسے وہ کہے آفریں آفریں۔ آکفا کی یہ مدح سرائی سراسر اپنی بنائی جانے والی چٹنی کے بارے میں تھی، جس میں وہ اب دہی ملا رہی تھی۔ پلاسٹک کی تھیلی سے چپکے بچے کچے دہی کو اس نے زبان سے چاٹ کر صاف کر لیا۔ راہل یہ منظر دیکھ کر بھنا کر رہ گئی۔ اس کی نفاست پسند طبیعت کو یہ سب کہاں گوارا تھا۔ آکفا نے چٹنی شیشے کے پیالے میں ڈالی۔ باہر دھوپ میں جلتے بھنتے چھوٹی چچی روٹیاں تندور میں لگانے کے ساتھ ساتھ اپنی قسمت کو بھی فراٹے سے کوس رہی تھی۔ ان کے ساتھ رضوانہ بیٹھی ہوئی تھی، جو تندور سے اترتی روٹیوں کو جلدی جلدی مکھن لگا رہی تھی۔ راشو دسترخوان بچھا چکی تھی۔ ماش کی دال، پودینے اناردانے کی چٹنی، لسی کے ساتھ پیاز ٹماٹر اور کھیرے کا سلاد تھا۔ سوائے راہل کے سب رغبت سے کھا پی رہے تھے۔ شہر والوں کو بھلا یہ نعمتیں کہاں میسر ہیں؟ یہ خالص مکھن لگی گندم کی روٹی، اصلی ملاوٹ سے پاک لسی، واہ واہ، کھانے کا لطف آ گیا۔ رضوانہ نے مردوں کے اٹھ کر جانے کے بعد یہ فکرے کہے۔ راہل انسنی کر گئی۔ یہاں سب دوپہر کو کھانے کے بعد گلولا کرنے کے عادی تھے، مگر راہل کو ہزار جتن کرنے کے باوجود نیند نہیں آتی تھی۔ اگر آ بھی جاتی تو رات جاگتے ہوئے گزرتی۔ سوچوں سے اکیلی جنگ کرتے کرتے وہ بے حال ہو جاتی اور باقی سب مزے سے سوئے رہتے۔ گرمی کا موسم تھا۔ سرے شام ہی چارپائیاں وسیع برآمدے میں بچھ جاتی۔ راشو جھاڑو لگا کر پانی کا چھڑکاؤ کر دیتی اور کھرونچی پہ تازہ پانی سے بھرے گھڑے لا کر رکھ دیتی۔ راہل بے توجہی سے دیکھتی رہتی۔ یہاں آئے اسے 1.5 ماہ سے اوپر ہو چلا تھا، مگر ابھی تک وہ خود کو اجنبی محسوس کرتی تھی۔ یہاں رہتے ہوئے بھی وہ اس منظر کا حصہ نہیں تھی۔ شروع میں سب نے ہی اپنی سادگی اور وافر خلوص کے باعث اس سے دوستی کرنے کی سر توڑ کوشش کی، مگر اس کے اجنبی رویے اور سرد مزاجی نے انہیں ایک قدم وہیں روک لینے پہ مجبور کر دیا۔ مگر آکفا اب بھی اپنی فطرت سے مجبور تھی۔ راہل کے چپ ہونے کے باوجود باتیں کیے جاتی۔ اس گھر کے سب افراد کا مشترکہ خیال تھا کہ آکفا جیسی احمق لڑکی آئندہ کبھی پیدا نہیں ہوگی۔ وہ اپنی ذات میں گم منفرد سی لڑکی تھی۔ کم از کم راہل کو ایسا ہی لگا تھا۔ بے پناہ باتونی اور کام میں پھرتیلی، وہ سب کا حکم بے چوں چراں مان لیتی۔ جب بھی دیکھو کسی نہ کسی کام میں مصروف نظر آتی۔ راہل کو حیرت ہوتی۔ وہ اکثر سوچتی کیا یہ لڑکی تھکتی نہیں ہے؟ نورین بیٹی، جرار کے لیے مرغی کا سالن نکال کر علیحدہ سے رکھ دینا، وہ دوپہر کے کھانے پر بھی نہیں آیا تھا۔ دادی اماں نے چارپائی پہ بیٹھے بیٹھے نورین کو تیسری بار یاد دہانی کروائی، جو سالن بھون رہی تھی۔ مسالہ بھونے کے اشتہا انگیز مہک نے آکفا کو مجبور کر دیا کہ وہ کسی نہ کسی طرح ایک بوٹی اڑا ہی لے، مگر تنور کے پاس تائی کی بہو تھی جو اس کے نادیدے پن کو بالکل بھی لحاظ نہیں کرتی تھی۔ وہ تعصب سے چولہے پہ پکتی دیسی مرغی کو دیکھ کر رہ گئی۔ راشو نے ذاتی دلچسپی کے پیش نظر مرغیوں کی ایک پوری فوج پال رکھی تھی۔ گھر میں کوئی مہمان آتا تو اسے اپنی پیاری مرغیوں میں سے کسی ایک کی دائمی جدائی کا صدمہ برداشت کرنا ہی پڑتا۔ البتہ انڈے وہ دو چھتی پہ بڑے پرانے کنستر میں رکھ دیتی، جس کی چابی ہمہ وقت اس کے پاس رہتی۔ مگر آکفا پھر آکفا تھی، کسی نہ کسی طرح انڈے اڑا ہی لیتی۔ خصوصاً سردیوں میں تو انڈے کے نام سے ہی اس کی آنکھوں میں مخصوص ندیدہ پن نظر آنے لگتا۔ راشو کے ادھر ادھر ہوتے ہی وہ جھٹ پٹ 2 انڈے فرائی کر کے پراٹھے پہ رکھ کر کھا جاتی۔ بعد میں اکثر راشو ندیدہ چور کو بددعائیں اور کوسنے دیتی نظر آتی اور کنستر کی جگہ بدل دیتی، مگر معاملہ جوں کا توں رہتا۔ اس میں رکھے انڈوں کی تعداد اس کی گنتی سے کم ہی ہوتی۔ آج تو اکٹھے راشو کی 2 صحت مند مرغیاں اور ایک مرغا ذبح ہوا تھا، سو اس کا افسردہ ہونا لازمی تھا۔ دادی اماں نے اسے کپڑوں کا لالچ دے کر بہلا لیا تھا۔ نورین، تھوڑے سے آلو بھی سالن میں ڈال دو۔ راہل کی قمیض پر کڑھائی کرتے ہوئے انہوں نے نورین کو نیا حکم دیا تو وہ سر ہلا کر رہ گئی اور نعمت خانے میں رکھی ٹوکری سے آلو نکالنے چلی گئی۔ چھوٹی چچی بھی دادی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کتنی خوبصورت بیل ہے اور رنگ کتنے بھلے لگ رہے ہیں اس قمیض پہ۔ انہوں نے تعریفی نگاہ سے قمیض کے ڈیزائن کو دیکھا تو چشمے کو ناک پہ درست کرتے ہوئے دادی اماں تیز تیز ٹانکے لینے لگی۔
منو مٹی اور گرد میں لتھڑا ہوا باہر سے آیا اور سیدھا ماں کی گود میں گھس گیا۔ عائشہ نے 3-4 دھموکے اس کی پیٹ پہ لگاتار جڑے تو دادی اماں کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے منو کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ کیسی ماں ہو تم؟ کس بے دردی سے مار رہی ہو جیسے لوہے کا بنا ہوا ہے۔ آپ ہی سنبھالیے اپنے لاڈلوں کو، میری جان مفت میں کھاتے ہیں، ایک سانس بھی سکون کا نہیں ہے میرے لیے۔ ساری دنیا خوش ہے، بس یہ دکھ صرف میرے لیے ہے۔ عائشہ زور زور سے رونے لگی۔ منو ماں کو روتے دیکھ کر پریشان ہو گیا اور دادی کی گود سے سر اٹھا کر تکنے لگا۔ عائشہ روتی ہوئی اندر چلی گئی۔ زبیدہ پیار سے پوتے کے بال سہلانے لگی۔ ان کی اپنی آنکھیں بھی بھیگ رہی تھی۔ کچھ دیر میں منو بالکل بھول بھال گیا اور دوبارہ باہر بھاگ گیا۔ راحل تلخی سے دیکھتی رہی۔ اس نے بالکل بھی دخل دینے کی ضرورت نہ سمجھی۔ مغرب کا وقت تھا۔ نورین سالن کا پتیلا اتار کر گرم مسالہ پیس رہی تھی۔ رضوانہ آٹے سے نبرد آزما تھی۔ دونوں نے مل کر روٹیاں پکائی۔ مغرب کی نماز کے بعد جرار گھر میں داخل ہوا۔ تھکن اس کے چہرے سے حفدیدہ تھی۔ آم کی پہلی فصل آج ہی اتری تھی۔ اسی سلسلے میں وہ سارا دن مصروف رہا تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے فضل دین آموں سے بھرے تھیلے اٹھائے ہوئے تھا جو عاکفہ نے فوراً اس سے لے لیے۔ جرار زبیدہ بیگم کی چارپائی پہ بیٹھ گیا۔ رضوانہ نے پہلے اسے چائے بنا کر دی۔ اس نے چائے پی کر خالی پیالی رضوانہ کو پکڑائی اور غسل خانے کی طرف مڑ گیا جہاں عاکفہ اس کے دھلے کپڑے استری کر کے پہلے ہی کمر بند ڈال کر لٹکا گئی تھی۔ راحل پانی کی موٹر کے ساتھ بنے چبوترے پہ بیٹھی ہوئی رضوانہ اور نورین بھابھی کی مصروفیات ملاحظہ کر رہی تھی۔ زبیدہ بیگم مغرب کی نماز اور دعاؤں سے فارغ ہونے کے بعد دوبارہ اپنی چارپائی پہ آ کے بیٹھ گئی۔ اکیلے سوچوں میں گم غیر مرئی چیز پہ نگاہ جمائے راحل کو دیکھ کر ان کے دل کو کچھ ہوا اور انہوں نے آواز دے کر اسے اپنے پاس بلا لیا۔ وہ روبوٹ کی مانند ان کے حکم کی تعمیل میں ان کے پاس آ گئی۔ ہنسا بولا کرو، تمہیں اس طرح دیکھ کر میں بھی اداس ہو جاتی ہوں۔ وہ اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ جرار نہا کر تولیے سے بال خشک کرتا ادھر ہی آ گیا۔ لمبے چوڑے کڑیل سے جرار کو دیکھتے ہی زبیدہ کی بوڑھی نگاہوں میں محبت ابھر آئی۔ تم بھی میرے پاس آ جاؤ۔ جرار کے لیے ان کی شفقت امڈی پڑی رہی تھی۔ وہ آج کے دن کی روداد سنانے لگا۔ راحل نامحسوس انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ جرار لبوں کو کچلتے ہوئے اسے اندرونی کمرے میں غائب ہوتا دیکھ رہا تھا۔ 1.5 ماہ سے ایسا ہی ہو رہا تھا جیسے راحل اسے باور کروانا چاہ رہی ہو کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ سر جھٹک کر وہ دادی اماں کی بات کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دل توڑ کے مت جائیو، برسات کا موسم ہے۔ جھاڑ پونچھ کرتے ہوئے عاکفہ موسیقی سے دل بہلا رہی تھی۔ گانے کے بولوں پہ اس کے لب مسلسل بآواز بلند حرکت کر رہے تھے۔ آگ برساتے سورج میں، برسات کا موسم کہاں سے آ گیا؟ کتنے خوش فہم ہیں یہ سب لوگ۔ گرمی اپنے جوبن پہ ہے اور یہ برسات کے خواب دیکھے جا رہے ہیں۔ کرسی پہ بیٹھی راحل صرف سوچ ہی سکی۔ ریشم کا کرتا، چنریا ہے دھانی، رم جھم میں جلتی ہے میری جوانی۔ عاکفہ نے پھر خاصی لمبی تان لگائی۔ راحل نے اسے غور سے دیکھا۔ جھاڑن سے جالے اتارتے ہوئے وہ کتنی خوش نظر آ رہی تھی۔ ایک میرے سوا سبھی خوش ہیں، وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ کمرے صاف کرنے کے بعد عاکفہ نے اسی ترنگ میں باہر کا رخ کیا اور کپڑے دھونے لگی۔ اب اس کی سوئی نور جہاں کے گانے پہ اٹک گئی تھی۔ آئے ہو ابھی بیٹھے تو سہی، جانے کی باتیں جانے دو۔ فضل دین کو اندر آتے دیکھ کر اس کی زبان کو بریک لگ گئی۔ رضوانہ نے بے دھیان کھڑے فضل دین پہ پانی کی بالٹی بھر کر اچانک ڈالی تو وہ بیچارہ ہڑبڑا گیا۔ رضوانہ اپنی کارروائی سے بہت خوش تھی۔ اب دیکھنا بارش ہوگی، وہ پورے وثوق سے بولی۔ فضل دین الٹے قدموں واپس ہو گیا اور جا کر زبیدہ بیگم سے شکایت کر دی۔ تھوڑی دیر بعد راحل نے دیکھا کہ رضوانہ سر جھکائے چپ چاپ دادی اماں کی ڈانٹ ڈپٹ سن رہی ہے۔ ان کے منظر سے ہٹتے ہی وہ عاکفہ کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگی۔ رضوانہ کا اگلا نشانہ نورین بھابھی بنی۔ وہ چھت پہ پانی کی بالٹی بھر کر پہلے ہی رکھ آئی تھی۔ جو ہی وہ سامنے آئی رضوانہ نے اوپر سے پانی اس پہ پھینکا۔ فضل دین کی طرح اسے غصہ نہیں آیا بلکہ اب وہ بھی رضوانہ کے ساتھ مل گئی۔ اس روز تو بارش نہیں ہوئی مگر زوردار جھکڑ ضرور چلے۔ 2 دن بعد گرد آلود آندھی آئی اور سارے بادلوں کو سمیٹ کر لے گئی۔ دھوپ بڑی شدید تھی۔ راحل جیسے نازک مزاجوں سے ایسی گرمی کہاں سہی جاتی تھی۔ دادی اماں، نورین، چھوٹی چچی، تائے، رضوانہ اور عاکفہ مل کر گندم کے دانے صاف کر رہی تھی۔ فرش پہ گندم ہی گندم بکھری ہوئی تھی۔ راحل کے لیے یہ مہک نامانوس سی تھی اور ناگوار بھی۔ وہ سب ہنستے باتیں کرتے ہوئے کام بھی کرتی جا رہی تھی۔
وہ اندرونی کمرے سے باہر نکل آئے۔ یہ گھر بغیر کسی نقشے کے بنایا گیا تھا۔ گیٹ سے اندر آتے ہی بڑی سی بیٹھک تھی، اس کے ساتھ ہال کمرہ تھا، بائیں ہاتھ پہ باورچی خانہ اور اناج اسٹور کرنے کا کمرہ تھا۔ اس کے بعد ترتیب سے 6 کمرے بنے ہوئے تھے۔ اختتام پہ غسل خانہ اور بیت الخلاء تھا۔ درمیان میں خاصی جگہ خالی تھی۔ بعد میں اوپری منزل پہ جانے کے لیے سیڑھیاں تھیں۔ عقبی دیوار کے ساتھ وسیع باغ تھا، مگر اس طرف عورتیں کم ہی جاتی تھیں، کیونکہ سب کا کہنا تھا کہ باغ میں رکھوالی کے لیے بنائے جانے والے کمرے میں آسیب بستے ہیں۔ راحل بغیر کسی ارادے کے اس طرف آئی تھی۔ وہ جب باغ کے بیچوں بیچ بنے کمرے تک پہنچی تو تب اسے آسیب والی بات یاد آئی۔ اسے دوسروں کی طرح یقین تو نہیں تھا، مگر پھر بھی اس نے قدم واپس موڑ لیے۔ کبھی آرام سے آؤں گی تو جائزہ لوں گی، وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑائی، مگر اسی وقت پھر اس نے دوبارہ قدم آگے کی طرف موڑ لیے۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی، درختوں کی لٹکتی شاخوں سے اپنا آپ بچاتی وہ سیدھی اس کمرے تک پہنچ گئی۔ باہر کھڑے کھڑے اس نے اندر جھانکا۔ ایک عام سا کمرہ تھا، کوئی بھی تو خصوصیت نہیں تھی اس میں جو ظاہر کرے کہ یہاں غیر مرئی چیزوں کا بسیرا ہے۔ ایک چلنگا سی چارپائی، 2 ناکارہ موٹر کے پہلے، ایک زنگ آلود ماشین، میلے غلاف والا تکیہ چارپائی پہ پڑی، بالکل دھلی ہوئی چادر۔ جب اس طرف کوئی آثار نہیں تھا تو یہ صاف ستھری چادر کیا معنی رکھتی تھی؟ پہلی بار اسے اس گھر میں کچھ دلچسپی محسوس ہوئی، کچھ مبہم سی سوچوں کے ہمراہ وہ پلٹ آئی۔ شدید حبس کے بعد بادلوں کے پرے جمع ہونے شروع ہو گئے تھے۔ زبیدہ بیگم لڑکیوں کو آواز دے رہی تھی تاکہ وہ خشک لکڑیاں اندر محفوظ کر لیں، کیونکہ بادل برسنے کو بےتاب نظر آ رہے تھے۔ رضوانہ دھلے ہوئے کپڑے اتار رہی تھی۔ راشو اپنی مرغیوں کو بمشکل ڈربے تک لائی۔ عاکفہ لکڑیاں باورچی خانے میں ڈھیر کرتی جا رہی تھی۔ نورین بھی اس کے ساتھ ہاتھ بٹانے لگی۔ پھر اچانک موٹی موٹی بوندیں تواتر سے پیاسی دھرتی کو سیراب کرنے لگی تو گیلی مٹی کی سوندھی سوندھی مہک الگ سے ہی اپنی پہچان کرانے لگی۔ راحل برآمدے کے پلر کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اس کے جوتوں سے آزاد پیروں کو بارش کا پانی بھگو رہا تھا۔ اسی اثنا میں بجلی بھی چلی گئی۔ مغرب کا وقت تھا، اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ عاکفہ کیروسین لیمپ جلا کر تمام کمروں میں رکھ آئی۔ راحل خوش نظر آ رہی تھی۔ زبیدہ بیگم مطمئن ہو گئی۔ آج پہلی بار وہ اس ماحول کا حصہ نظر آئی تھی۔ جرار شہر گیا ہوا تھا۔ کچھ لوگوں کو اس کی واپسی کا بے چینی سے انتظار تھا۔ بجلی کی آنکھ مچولی جاری تھی۔ تھوڑی دیر بعد آسمان صاف ہو چکا تھا۔ چارپائیاں وسیع صحن میں یہاں سے وہاں تک بچھی نظر آ رہی تھی۔ نورین نے بڑے سے ٹب میں آم ٹھنڈے ہونے کے لیے ڈال دیے اور پھر بڑی نفاست سے کاٹ کاٹ کر سب کے لیے الگ الگ پلیٹوں میں رکھے۔ اتنے میں جرار بھی آ گیا۔ طاہرانہ سی نگاہ سب پہ ڈال کے وہ سلام کرتا اندر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ راحل کی بے چین نگاہوں نے دور تک اس کا تعاقب کیا۔ اس کی دلچسپی ہر چیز سے ختم ہو گئی۔ آم کی کاشی جو کہ تو اس کے سامنے پڑی ہوئی تھی، اس نے چکھا تک نہیں تھا۔ جرار تھوڑی دیر بعد واپس آیا، کچھ دیر ان سب کے درمیان بیٹھا اور دادی جان کے ساتھ ساتھ ابو، چچا اور امی سے ہی اس کی بات چیت ہوتی رہی۔ وہ آہستہ آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ راحل کے پلے ایک لفظ تک نہیں پڑا۔ جرار کچھ دیر کے لیے بعد سونے کے لیے چلا گیا۔ راحل نے تمام چارپائیوں پہ سوئے ہوئے افراد پہ نگاہ دوڑائی۔ ہر سو خاموشی تھی۔ جھینگڑ اور گدڑوں کی آوازیں سناٹے کو مجروح کر رہی تھی۔ اس نے ریڈیم ڈائل والی نازک سی ریسٹ واچ میں ٹائم دیکھا۔ ابھی 11 نہیں بجے تھے۔ شاید وہ سو چکا ہو، وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑائی، مگر اب اس سے مزید صبر نہیں ہو رہا تھا۔ اپنی انا کو فی الحال اس نے بالائے طاق رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ جرار کے کمرے کا دروازہ بھیڑا ہوا تھا۔ ہاتھ لگانے سے چوپٹ کھل گیا۔ وہ نیند میں تھا، مگر کھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں در آنے والی چاندنی نے اسے بتا دیا کہ یہ حوالہ نسوانی ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور لائٹ جلا دی۔ سامنے راحل کھڑی تھی، بے اختیار ایک آسودہ سانس اس کے سینے سے خارج ہوئی۔ جرار نے صوفے پہ پڑی قمیض اٹھا کر اپنی طرف گھسیٹی۔ راحل شرمندہ سی تھی۔ اس شخص کو آج تک اس نے خود مخاطب نہیں کیا تھا، مگر گردش دورہ کیا کیا رنگ دکھلاتی ہے۔ وہ رات کیا اس کے کمرے میں تھی، اپنی ضرورت اسے وہاں لائی تھی۔ میں اس لیے آئی ہوں کہ شاید کچھ پتہ چلا ہو، اس کی تذبذب میں ڈوبی آواز ابھری۔ جرار قمیض پہن چکا تھا۔ آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ اوپر والا بہتر ہی کرے گا۔ خلاف معمول اس کا لہجہ نرم تھا۔ راحل کا حوصلہ بڑھا۔ اس نے بڑی امید سے جرار کی طرف دیکھا۔ آپ پرانے نیوز پیپر لائے ہیں؟ نہیں، البتہ آج کے 3-4 اخبارات موجود ہیں۔ آپ لے جائیے، کچھ کتابیں اور میگزین بھی ہیں۔ جرار نے سامنے پڑے شاپر کی طرف اشارہ کیا۔ میں صبح لے لوں گی۔ اس سے صبر تو نہیں ہو رہا تھا، مگر اس وقت مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ اس وقت کیوں نہیں؟ وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی پوچھ رہا تھا۔ وہ اسی خاموشی سے باہر نکل گئی۔ 2 آنکھیں چادر کی جھڑی سے بغور اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ جرار نے دروازہ بند کیا اور قمیض اتار کر پنکھے کے آگے لیٹ گیا۔
کمرے میں ابھی تک راحل کی خوشبو رچی محسوس ہو رہی تھی۔ دونوں ہاتھوں کا تکیہ بنائے وہ چھت کو گھو رہا تھا۔ عابدہ چچی، جو عرف عام میں شہری چچی کہلاتی تھی، ان کی آواز ابھی بھی اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ ایک تلخ سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کر لیا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو سب ناشتے سے فارغ ہو چکے تھے سوائے اس کے۔ وہ منہ ہاتھ دھو کر غسل خانے سے باہر آئی اور اپنا تولیہ اسی وقت تار پہ پھیلا دیا۔ اپنی ذاتی اور عام استعمال کی تمام چیزیں اس نے یہیں منگوا لی تھی۔ اس کی کنگھی، تولیہ، صابن اور دیگر چیزیں الگ تھیں۔ پہلے دن جب وہ یہاں آئی تو منہ دھونے کے بعد جب اسے تولیہ پیش کیا گیا تو اس نے عجیب سی نگاہ سے عاکفہ کو دیکھا اور سوری کہا۔ پھر اس نے ٹیشو پیپر سے اپنے چہرے کو صاف کیا۔ اس کے پاس انواع و اقسام کی کریمیں، لوشن، شیمپوز اور جانے کیا کیا الاں بلاں تھا۔ عاکفہ نے دیکھا تو بطور خاص رضوانہ اور راشو سمیت نورین بھابھی کو بھی بتایا۔ راحل کے خوبصورت ہاتھ پاؤں اور کھلی کھلی سی رنگت کے لیے اس کی نگاہوں میں رشک و ستائش کی چمک صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ خود ان سب کے ہاتھ پاؤں اس کے مقابلے میں کتنی گہری رنگت کے تھے۔ برتن مانجھ مانجھ کر ہاتھوں کی ساری نرمی اور نزاکت زائل ہو گئی تھی۔ یہی حال پاؤں کا تھا۔ پھٹی ایڑیاں، بدرنگ ناخن اور خاکستری جلد کاموں میں ہر وقت مصروف رہنے کے باعث اپنے اوپر توجہ دینے کا وقت ہی کہاں تھا۔ اس دن کے بعد سے کسی بھی راحل کو اپنا تولیہ دینے کی حماقت نہیں کی، البتہ جرار سے اس کا تولیہ استعمال کرنے کی غلطی ضرور ہوئی۔ وہ حسب معمول شام کو واپس آنے کے بعد غسل خانے میں چلا گیا۔ تار پہ لٹکا تولیہ اس نے اتار کر ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ وہ نہا کر نکلا تب راحل نے اپنا تولیہ اس کی گردن میں دیکھا۔ تنفر اور تحقیر کی ایک لہر سی تھی جو اس پل بھر میں اسے شرابور کر ڈالا۔ جرار نے اسی طرح تولیہ دوبارہ تار پر پھیلا دیا۔ راحل نے بڑی تیزی سے آ کر تولیہ تار سے اتار کر نیچے مٹی میں پاؤں سے بڑی قوت سے مسلا۔ تب جرار کو پتہ چلا کہ کیا معاملہ ہے۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنا غصہ ضبط کیا، کیونکہ دادی اماں اسے ملتجی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس روز راحل سر شام ہی کمرے میں بند ہو گئی اور ہزار ہاں منتوں کے باوجود کھانا نہیں کھایا۔ غصہ تو جرار کو بھی آیا، مگر اس نے راحل کی طرح تماشا بننا گوارا نہیں کیا۔ دوسرے روز اس نے نیا تولیہ راحل کو لا دیا۔ اس بات پہ کافی روز ہلکی ہلکی سرگوشیاں ہوتی رہی جو اسے اپنا مستقبل ابھی سے دکھا رہی تھی۔ نورین نے اس کے لیے تازہ چائے بنائی۔ آج ڈبل روٹی، جام اور مارجرین بھی شامل ناشتے میں موجود تھا۔ راحل کے استفہامیہ نگاہوں کے جواب میں نورین بھابھی نے وضاحت کی، جرار کل لایا ہے، بڑی اماں نے کہا تھا۔ وہ چینی کے نفیس سے کپ میں اس کے لیے چائے انڈیل رہی تھی۔ راحل نے سلائس کے کنارے کو محض دانتوں سے کتر کر چھوڑ دیا۔ اس کا بالکل بھی کھانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ نورین جوں کہ تو سب چیزیں اٹھا کر فریج میں رکھ آئے۔ رضوانہ اور عاکفہ کپڑے دھو رہی تھی۔ میلے کپڑوں کا پورا ڈھیر تھا۔ عاکفہ بڑی تندہی سے جرار کی سفید بنیان پہ برش رگڑ رہی تھی۔ نورین آ کر راحل کے اتارے جانے والے کپڑے بھی اس کے پاس رکھ گئی۔ رضوانہ نے کچھ سمجھانے والی نگاہوں سے عاکفہ کی طرف دیکھا۔ قمیض کی سلائی اور رنگ کتنا پیارا ہے، وہ بولی تو رضوانہ اسے گھورتے ہوئے بالٹی میں اور پانی ڈالنے لگی۔ ہاں، لگتا ہے کسی مہنگے درزی نے سیا ہے۔ کون سا پیسوں کی کمی ہے چچا کے پاس؟ اس کا لہجہ ہر جذبے سے عاری تھا۔ عاکفہ اب جرار کا کرتا دھو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد راشو بھی ان کے پاس آ گئی۔ وہ تینوں کپڑے دھونے کے ساتھ ساتھ فراٹے سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ راحل ان سے قدرے فاصلے پہ برآمدے میں رکھی لوہے کی کرسی پہ بیٹھی جرار کے لائے اخبارات غور سے پڑھ رہی تھی۔ اس کی مطلوبہ خبر کہیں نہیں تھی۔ زبیدہ بیگم کو آج کچھ زیادہ ہی گرمی لگ رہی تھی۔ وہ اندر کمرے میں ہی تھی۔ عائشہ چچی جانے کہاں تھی؟ منو دوبارہ انہیں پوچھ چکا تھا۔ یکدم راحل کی توجہ ایک اجنبی سی آواز سے بٹ گئی۔ عاکفہ، رضوانہ اور راشو تینوں اچانک کپڑے چھوڑ کر اندر چلی گئی تھی۔ نورین بھابھی بھی متوقر سی تھی۔ وہ بھی اخبار چھوڑ کر ان کے درمیان آ گئی۔ عائشہ چچی چارپائی پہ عجیب سے انداز میں پڑی تھی۔ ان کا جسم اینٹھا سا لگ رہا تھا، ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے، گلے سے مسلسل خرخراہٹ سے مشابہ آواز نکل رہی تھی۔ تائی ان کے منہ میں چمچے سے پانی ڈالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، کیونکہ تمام پانی منہ میں جانے کے بجائے باچھوں کے کناروں سے باہر نکل رہا تھا۔ راحل کو ان کی آنکھیں دیکھ کر جھرجھری سی آ گئی۔ اف، کیسی سرخ انگارہ آنکھیں تھیں، جیسے شعلے دہک رہے ہوں۔ کسی کو بھیجو، مولوی صاحب کو بلا لائے۔ زبیدہ بیگم کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ وہ چاروں کل پڑھ پڑھ کر ان پہ پھونک رہی تھی، مگر عائشہ کی حالت جوں کی توں تھی۔ انہیں کیا ہوا ہے منو؟ راحل نے روتے ہوئے منیر احمد سے پوچھا، جسے پیار میں سب منو کہتے تھے۔ میری امی پہ جن آتے ہیں راحل باجی۔ منو ساتھ الٹے ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو بھی صاف کرتا جا رہا تھا۔ بڑے شاہ صاحب کہتے ہیں میری امی کا جن بہت خطرناک ہے، کیونکہ جب جن آتا ہے تو امی ہر چیز توڑ پھوڑ کر رکھ دیتی ہیں، خود کو مارتی ہیں۔
वो توجہ سے سن رہی تھی۔ فضل الدین مسجد سے مولوی صاحب کو بلوا لایا تھا۔ وہ کرسی عائشہ کے سرہانے ڈالے بیٹھے دم کر رہے تھے۔ عائشہ بستر سے اٹھ کر مولوی صاحب کو مارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نورین، رضوانہ، عاقفہ اور راشو نے بامشکل تمام عائشہ کو قابو کر رکھا تھا۔ آزاد ہونے کی کوشش میں ان کا جسم بل کھا رہا تھا۔ مولوی صاحب دم کرنے کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے تو عائشہ کو چھوڑ دیا گیا، بس پھر کیا تھا؟ وہ پیچھے سے مولوی پہ پل پڑی۔ ان کے الگ سے کھردری مردانہ آواز نکل رہی تھی۔ تو اسے چھوڑ کر کیوں گیا تھا؟ بول اکمل، میں تجھے نہیں جانے دوں گی۔ عائشہ نے پوری قوت سے مولوی کا بازو پکڑ لیا تھا۔ اسے چھڑانا مشکل ہو رہا تھا۔ 18-19 سالہ مظہر الحق اس صورتحال سے بری طرح ہراساں نظر آ رہا تھا۔ ایک عورت جس پہ جن چڑھا تھا اسے اکمل سمجھ رہی تھی۔ کتنے جتن کرنے کے بعد مظہر الحق کو رہائی ملی تو وہ مکان سے چھوٹے تیر کی طرح مانند مسجد کی طرف بھاگا جو چند قدم کے فاصلے پہ تھی۔ دادی اماں منہ پہ دوپٹہ ڈال کر رو رہی تھی۔ عائشہ اب چت لیٹی چت کو گھور رہی تھی۔ ان کی اس نگاہوں میں پہچان کی کوئی رمق نہیں تھی۔ عائشہ کی سب سے بڑی جیٹھانی مسرت کی کیفیت بھی ساس سے مختلف نہیں تھی۔ منو الگ سہما سہما تھا۔ راحیل آج اندر کمرے میں سوئی تھی۔ دن میں بھی 2-2.5 گھنٹے کی نیند لے لی تھی۔ اب کروٹوں پہ کروٹیں بدل رہی تھی۔ تمام کھڑکیاں کھلی ہوئی تھی، البتہ دروازہ اس نے خود بند کیا تھا۔ گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی۔ سرہانے پڑا دوپٹہ شانے پہ ڈال کر وہ بستر سے نیچے اتر آئی اور کھلی کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی۔ چاند کی ہلکی ہلکی سی روشنی پھیلی تھی۔ گھنے درخت بھوتوں کی مانند لگ رہے تھے، بدحیت اور بدفضا۔ وہ چوکھٹ پہ بازو رکھ کر آگے ہوئی۔ عقبی دیوار کی سمت اسے کوئی سایہ پل بھر کے لیے نظر آیا۔ وہ ڈر سی گئی اور کھڑکی بند کر کے دوبارہ بستر پہ آ گئی۔ یہاں دل بہلانے کے لیے کچھ بھی تو نہیں تھا سوائے کتابوں کے۔ وہ بھی راحیل پڑھ چکی تھی۔ تمام دن وہ بور ہوتی رہتی، نہ کوئی دوست تھا نہ ہمراز۔ کس سے وہ حقائق دل بیان کرتی؟ عاقفہ اور رضوانہ جرار کے ساتھ قصبے کے بازار جا رہی تھی۔ دادی اماں نے راحیل کے نہ کرنے کے باوجود زبردستی 500 کا نوٹ اس کے پرس میں ڈال دیا۔ میں تو بازار بھی نہیں جانا چاہ رہی تھی، زبیدہ آپا نے اسے راضی کیا۔ عاقفہ اور رضوانہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ نورین بھابھی اور راشو نے بھی اپنی اپنی مطلوبہ چیزوں کی لسٹ انہیں دے دی تھی۔ راحیل بھی تیار ہو کر آ گئی۔ دوپٹہ بامشکل اس کے سر پہ ٹکا ہوا تھا۔ جرار کی نگاہوں سے ناپسندیدگی عیاں تھی۔ زبیدہ نے اپنی کڑھائی والی چادر نکال کر راحیل کو دی۔ بیٹی، اسے اچھی طرح اوڑھ لو، ہمارے یہاں عورتیں کھلے سر کے ساتھ باہر نہیں جاتی۔ راحیل کو سخت ہتک کا احساس ہوا، مگر وہ واپس بھی نہیں جا سکتی تھی۔ سب اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کی گوری رنگت میں خفگی کی سرخی بھی شامل ہو گئی، مگر جرار نے چندہ اہمیت نہیں دی۔ وہ گاڑی میں بیٹھی تو جرار اسے سنانے کے لیے اونچی آواز میں بولا، یہاں رہ رہی ہیں تو ہمارے طریقوں کے مطابق چلنا پڑے گا۔ اس نے پوری توجہ شیشے سے باہر نظر آنے والے مناظر پہ مرکوز کر دی۔ عاقفہ اور رضوانہ اپنی باتوں میں مگن تھی۔ راحیل کو احساس ہوا کہ اس کی آنکھیں بھیگ رہی ہیں۔ 2.5 ماہ پہلے اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ کبھی اسے یہاں آنا اور اس طرح رہنا بھی پڑے گا۔ نورین اور ایوب کی شادی میں وہ ماما کے ساتھ ایک دن کے لیے مارے باندھے آئی تھی اور سخت بیزار ہو کر گئی تھی، اور اب 2.5 ماہ سے وہ توہن و کرہن اس قید کو برداشت کر رہی تھی۔ اس نے پلکوں پہ چمک اٹھنے والی نمی کو فوراً دوپٹے میں جذب کر لیا۔ زبیدہ بیگم کی چادر سے ملے جلے عطر کی خوشبو آ رہی تھی جو اس کی حصے شامہ کے لیے ایسی خوشگوار نہیں تھی۔ بازار بھی کیا تھا، چند دکانیں تھیں جن میں ضروریات زندگی کی ہر چھوٹی موٹی چیز دستیاب تھی۔ آدھے گھنٹے میں پورے بازار کو گھوم پھر کر دیکھا جا سکتا تھا۔ رضوانہ نے کپڑوں کے کئی تھان نکلوائے ہوئے تھے، اتنے ڈل سے بھدے رنگ تھے، راحیل کو ذرا بھی دلچسپی محسوس نہیں ہوئی۔ رضوانہ نے کپڑوں کے کئی تھان نکلوائے ہوئے تھے، اتنے ڈل سے بھدے رنگ تھے، راحیل کو ذرا بھی دلچسپی محسوس نہیں ہوئی۔ بھلا اس نے ایسے کپڑوں کی کب خریداری کی تھی؟ اس کی وارڈروب میں تو ایک سے ایک نفیس خوش رنگ اور عمدہ لباس موجود تھے۔ جرار نے بھی ایک زنانہ سوٹ کا کپڑا خریدا۔ یہ لون کا سفید اور کالے رنگ میں اس دکان کا سب سے اچھا کلر اور کپڑا تھا۔ راحیل نے خود تو کچھ نہیں خریدا، البتہ انہیں دیکھتی رہی۔ اچھی خاصی دیر ہو گئی۔ جرار نے انہیں کولڈ ڈرنک پلوائی۔ واپسی پہ جب وہ گاڑی سے اتر کر جانے لگی تو جرار نے کپڑوں کا شاپر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ آپ کے لیے ہے، دادی اماں نے مجھ سے کہا تھا کہ راحیل کو ضرور کپڑے لے کر دینا، میرے خیال میں اس کا پرنٹ بہت اچھا ہے۔ تم ہوتے کون ہو یہ فیصلہ کرنے والے کہ یہ پرنٹ اچھا یا برا؟ وہ منتظر نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ راحیل نے کپڑے لے تو لیے، مگر اس کی نگاہیں کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ وہ کندھے جھکا کر رہ گیا۔ وہ اندر آئی تو خواتین کو خبر ہو چکی تھی کہ جرار نے راحیل کے لیے کپڑے لیے ہیں۔ مزید حیرت کی بات یہ تھی کہ اس نے لے بھی لیے تھے۔ رضوانہ اور عاقفہ نے یہ اطلاع نشر کرنے میں بڑی جلدی دکھائی تھی، کیونکہ راشو اور نورین بھابھی کے ساتھ ساتھ عائشہ چچی کے چہرے پر بھی ایک معنی خیز مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ تائی مسرت کی آنکھوں میں آج کوئی خدشہ نہیں تھا۔ زبیدہ بیگم بھی مطمئن نظر آ رہی تھی۔
کل کاٹ کر میں سی دوں گی۔ نورین بھابھی نے شوخی دکھائی۔ وہ سمجھ میں نہ آنے والے انداز میں انہیں دیکھنے لگی۔ احمق ہے سارے کے سارے، ذرا سی بات کا فسانہ بنا دیں گے اور میں کیا ایسے ہی یہ کپڑے رکھ لوں گی؟ وہ اندر ہی اندر کبیدگی سے سوچ رہی تھی۔ جرار جانے کہاں چلا گیا تھا۔ وہ پیسے دینے کے لیے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جرار کا احسان وہ لینا نہیں چاہتی تھی، چاہے وہ کپڑے کے ایک سوٹ کا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ آتے ہی چھت پہ چلا گیا۔ چھت پہ جانے کا راز اس پہ کچھ روز پہلے ہی کھلا تھا۔ وہ چھت پہ سگریٹ پینے جاتا تھا۔ سب کے درمیان بیٹھ کر اس نے کبھی سگریٹ نہیں پی تھی۔ پھر ابا اور گھر کی دیگر خواتین کے احترام میں وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا تھا۔ راحل نے بھی پرس سے پیسے نکالے اور اوپر کا رخ کیا۔ اسے رضوانہ کی عقابی چبھتی نگاہوں کا احساس ہی نہ ہوا جو اسے اوپر جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کا اندازہ 100% درست نکلا۔ جرار واقعی سگریٹ پی رہا تھا۔ راحل کو دیکھتے ہوئے چونک گیا۔ یہ لیں اپنے پیسے۔ کون سے پیسے؟ اس سوٹ کے جو آج آپ نے لیا ہے۔ میں نے وہ سوٹ پیسے لینے کے لیے نہیں خریدا تھا۔ میں بھی ایسے نہیں لوں گی۔ خواہ مخواہ کے کسی کا احسان نہیں لے سکتی۔ یہ احسان نہیں، میرا فرض ہے، اور میں کوئی کسی نہیں ہوں۔ بہرحال یہ آپ رکھ لیں۔ وہ ابھی تک ہاتھ آگے بڑھائے کھڑی تھی۔ جرار نے پیٹھ موڑ لی۔ راحل، میں ایک بار کہہ چکا ہوں کہ میں پیسے نہیں لوں گا، وہ درشتی سے بول دیا تو راحل نے 500 کا نوٹ اس کے آگے پھینک دیا۔ جرار کی بادامی آنکھوں میں غصہ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ وہ مسلسل اس کی انا کو ہدف بنائے ہوئے تھی، اور پھر جرار کے دل میں بھی پہلے سے خفگی اور شکوہ موجود تھا۔ وہ کہاں تک ضبط کرتا؟ راحل، 1 منٹ رکو، یہ پیسے اٹھا کر مجھے دو۔ پیسے جرار کے ہاتھ پہ رکھتے ہوئے راحل کے ہونٹوں پہ تمسخر تھا، جیسے کہہ رہی ہو، دیکھ لیا؟ جرار نے سگریٹ سے نوٹ کو آگ لگا دی۔ وہ ایک طرف سے سلگ کر اپنی وقت کھو رہا تھا، پھر ہاتھ جلا سگریٹ پھینک کر وہ راحل کو ہاتھ سے پیچھے ہٹاتا نیچے اتر گیا۔ رضوانہ نے جرار کی کیفیت سے بہت کچھ بھانپ لیا۔ کچھ دیر بعد راحل بھی نیچے آ گئی۔ اس نے لون کا سوٹ الماری میں گھسیڑ دیا۔ رات بہت دیر تک تائی مسرت جرار کا انتظار کرتی رہی۔ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ وہ فکر مند سی تھی۔ راحل خود کو چور سا محسوس کر رہی تھی۔ جرار بہت دیر بعد آیا اور کھانا کھائے بغیر سو گیا۔ تائی ماں تھی، تڑپ گئی۔ یوں بھی انہیں وہ بہت پیارا تھا، اور راحل جب سے یہاں آئی تھی گھر کے ماحول میں بھی ایک بے عنوان سا تناؤ آ گیا تھا۔ انتظار، انتظار، انتظار۔ آج کل راحل کی زندگی اسی لفظ کے گرد گھوم رہی تھی۔ زندگی میں تھوڑی سی تبدیلی آئی تھی۔ یہ پتہ چل چکا تھا کہ ڈیڈی کو کہاں رکھا گیا ہے، مگر ابھی تک ان سے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک دوسری اطلاع اسے اخبار کے ذریعے ملی تھی کہ ڈیڈی کے تمام اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے ہیں۔ ایسا کورٹ آرڈر کے بعد ہوا تھا۔ مما بڑھ بڑھ کر ڈیڈی کے خلاف بیان بازی کر رہی تھی۔ یہ صورتحال اس کا ذہن معاف کرنے کے لیے کافی تھی۔ کتنی بار وہ چپ چپ کر روئی۔ آج پھر غائب دماغی کے عالم میں وہ باغ کی طرف آ نکلی تھی۔ اس کے جذبہ تجسس نے اسے کمرے میں جھانکنے پہ اکسایا۔ کسی تبدیلی کا احساس ہو رہا تھا، مگر وہ تبدیلی کیا تھی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ چارپائی کے نیچے ایک ٹوٹی زنانہ جوتی پڑی ہوئی تھی۔ اچانک اسے یاد آیا کہ عائشہ چچی اپنی ایک گم ہونے والی جوتی کا کل بھی ذکر کر رہی تھی۔ کہیں وہ یہی جوتی تو نہیں ہے؟ مگر اس جوتی کو یہاں کون لایا تھا؟ چھوٹی چچی؟ مگر نہیں، سب سے زیادہ تو اس طرف آنے سے وہی ڈرتی تھی۔ وہ درختوں کے ساتھ ساتھ چلتی کافی آگے آ گئی۔ یہاں درخت گھنے تھے اور بے حد ٹھنڈا کا احساس ہو رہا تھا۔ خود روز جھاڑیوں کی بہتات نے اسے باغ سے زیادہ جنگل کا احساس دلایا تھا۔ جانے کس احمق نے اسے باغ کا نام دیا تھا۔ کہیں جگہ قد آدم خاردار جھاڑیاں تھیں۔ راحل کو یہاں قدرے سکون کا احساس ہوا، مگر وہ رکے بغیر آگے بڑھتی رہی۔ تبھی تبھی نسوانی ہنسی کی آواز ابھری تو وہ وہیں رک گئی۔ آگے چند قدم کے فاصلے پہ گھنی چھاؤں تھی۔ یقیناً آواز اسی طرف سے آئی تھی، مگر خود رو پودوں کو ہٹائے بغیر کچھ دیکھنا ناممکن تھا۔ کون ہے اس طرف؟ دل کڑا کر کے وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ پھر راحل کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب گھنے پودوں کی اوٹ میں سے عائشہ چچی برآمد ہوئی، مگر اس وقت وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ جھومتی جھامتی وہ بازو پھیلائے اسی طرف آ رہی تھی۔ نہیں چھوڑوں گا، کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، تمہیں بھی نہیں۔ عائشہ چچی کے منہ سے مردانہ آواز برآمد ہوئی۔ آنکھوں کی جگہ 2 سرخ انگارے دہکتے نظر آ رہے تھے۔ راحل بغیر سوچے سمجھے ایک طرف اندھا دھند بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس میں سمت اور راستے کا کوئی تعین نہیں تھا۔ یوں لگ رہا تھا چچی کا جن ابھی کسی طرف سے نکل کر اسے پکڑ لے گا، اور پھر جن کے ساتھ اس کی زوردار ٹکر ہوئی اسے ساتھ لیتی وہ بھی گری تھی۔ یا وحشت، کیا بات ہے، کوئی پیچھا کر رہا ہے آپ کا؟ جرار فوراً سنبھلا، مگر راحل کی ٹانگ میں موچ آ گئی تھی۔ تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے منہ سے کتنی دیر تک آواز ہی نہ نکلی۔ سیر پیر کو اس وقت پتہ نہیں وہ یہاں کیا کرنے آئی ہے؟ جرار اس کے چہرے کو استفہامیہ نگاہ سے دیکھنے لگا۔ میں یوں ہی گھومتے ہوئے ادھر آ نکلی، ادھر جھاڑیوں کے پاس چچی پہ جن آ گیا ہے۔ خاصی دیر بعد وہ رک رک کر بولی تو ایک دم جرار کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ آپ گھر چلیے، میں انہیں دیکھتا ہوں۔ مگر میرے پاؤں میں موچ آ گئی ہے، میں کیسے جاؤں؟ میں کسی کو بھیجتا ہوں۔ وہ پیچھے کی طرف مڑا تو راحل کو رونا آ گیا۔ سنیں، مجھے گائیڈ کر دیں تو میں چلی جاؤں گی۔
راحل نے اسے پکار لیا۔ راحل اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، تکلیف کی شدت سے اس کے منہ سے کراہ نکل گئی۔ جرار نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ چند لمحے وہ دیکھتی رہی۔ جرار کے سانبلے بازوؤں پہ گھنے بال اسے ریچھ کے بالوں سے مشابہ لگے۔ راحل نے اس کے بڑے ہاتھ کو نظر انداز کر دیا تو جرار لمبے لمبے ڈگ بھرتا جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ چند منٹ بعد رضوانہ اور عاقفہ اسے لینے آ گئی۔ ان کے سہارے وہ گھر پہنچی تو عائشہ چچی کے بستر کے ارد گرد پورا گھر جمع تھا۔ پہلے کی طرح ان کے ہاتھ پاؤں مڑے ہوئے تھے، آنکھوں کی پتلیاں ایک جگہ ساکت، منہ سے جھاگ نکل رہا تھا، مارے خوف کے کوئی بھی ان کے پاس نہیں جا رہا تھا۔ جرار ہونٹ بھینچے یکٹک چچی کو دیکھے جا رہا تھا۔ راحل کو ان نگاہوں سے پھریری سی آ گئی، جانے ضبط کی کون سی کیفیت اس وقت ان گہری سی آنکھوں سے ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ زبیدہ بیگم سے کچھ کہہ رہا تھا جو مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی، پھر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ پہلے کی طرح مولوی صاحب کو بلایا گیا۔ بڑی دیر کے بعد عائشہ چچی کی طبیعت سنبھلی تو سب کی جان میں جان آئی۔ آج جمعرات کا دن تھا۔ نورین گوشت بھون رہی تھی۔ جمعرات کی وجہ سے اس نے جلدی ہانڈی چڑھائی تھی، کیونکہ مغرب سے پہلے پہلے زبیدہ بیگم سالن، روٹی اور پانی پہ فاتحہ دلواتی تھی۔ جمعرات کو ان کے ہاں خاصا اہتمام ہوتا، 3-4 قسم کے سالن بنتے، حلوہ یا میٹھے چاول بھی لازمی پکتے۔ آج راشو چاول پکا رہی تھی۔ رضوانہ اور عاقفہ جلدی ہی واپس آ گئی۔ رضوانہ نے قیمہ کریلے پکائے تھے، مرغی پہلے ہی پک چکی تھی، مغرب سے پہلے پہلے سب کچھ تیار تھا۔ فاتحہ دلوانے کے بعد دادی اماں نے پانی کا گلاس کچھ بڑھ کر پہلے جرار کو دیا اور پھر راحل کی طرف بڑھایا۔ میں نہیں پیتی جھوٹا پانی، اس نے بنا کسی لحاظ کے انکار کر دیا تو پاس ہی موجود عاقفہ اور رضوانہ کی ہنسی چھوٹ گئی۔ راحل دم دم کرتی اندر چلی گئی۔ جرار بھی ہنس رہا تھا۔ لو، یہ لڑکی کیا کہہ گئی ہے؟ جرار کا پیا پانی جھوٹا کیسے ہو گیا؟ ابھی اس کا یہ حال ہے، بعد میں کیا ہوگا؟ منور اٹھے پن سے گویا ہوئی۔ اماں، اسے صحت و صفائی کے اصولوں کی بڑی پرواہ ہے، ہر چیز ہائیجینک استعمال کرتی ہے۔ جرار کی بات کچھ ان کی سمجھ میں آئی، کچھ نہیں آئی۔ تو کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ کیا ہمیں صحت و صفائی کی پرواہ نہیں ہے؟ 5 وقت وضو کرنے کے بعد بھی ہم گندے ہیں۔ وہ موئی کیا نام ہے ان کا؟ ہاں، جراثیم۔ کیا وہ ہمارے ساتھ ہیں؟ تم نے غلطی سے اس کا تولیہ استعمال کر لیا تو کتنا غل مچایا اس نے۔ لو بھلا، ایسے بھی زندگی گزارتی ہے؟ دادی اماں، آپ نے تو میرے منہ کی بات چھین لی، دل خوش کر دیا۔ ایسی نک چڑی لڑکی سے اللہ بچائے۔ پتہ نہیں چچا جان نے کیسے برداشت کیا ہوگا اکلوتی لاڈلی بیٹی کے عجیب و غریب ناز نخروں کو۔ میں تو یہ سب نہیں کر سکتا۔ میں آپ کے خوفناک مستقبل کی ابھی سے منظر کشی کر سکتی ہوں۔ عاقفہ بھی زبیدہ اور جرار کی گفتگو میں کود پڑی۔ اس وقت تو راحل اپنا پانی کا گلاس اور کھانے کی پلیٹ بھی الگ کر لے گی، کہے گی تم ادھر خوش، ہم ادھر خوش۔ رضوانہ نے لقمہ دیا تو زبیدہ بیگم کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، مگر پاس بیٹھی مسرت کو غصہ آ گیا۔ خیر مانگو، خدا نہ خواستہ کیوں دونوں الگ ہوں؟ اللہ دونوں کے مابین محبت اور سلوک دے۔ یہ دم کیا ہوا پانی بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ جانے آپدہ کیا الٹی سیدھی پٹیاں اسے پڑھاتی رہی ہے۔ راحل کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، کچا ذہن ہے، ہر چیز کو سچ سمجھ لیتی ہے۔ پھر بیچاری پہ اکٹھی آفتیں ایک ساتھ ٹوٹی ہیں، گھر سے دور، ماں باپ سے دور، یہاں بڑی ہے۔ اماں جان، آپ کو اس سے بڑی ہمدردی ہو رہی ہے۔ ہمدردی کیوں نہ ہو، میری بہو ہے، خوب دھوم دھام سے بیاہ کر لاؤں گی۔ شکر ہے ایاز کے دل میں ابھی تک خونی رشتوں کا لحاظ باقی ہے۔ مسرت نے اپنے تہی جرار کو لاجواب کرنا چاہا، مگر بیٹی تو بڑی بد لحاظ ہے۔ محترمہ کا اکیڈمک کیریئر تو بڑا اچھا ہے، مگر تربیت کس چڑیا کا نام ہے اسے نہیں پتہ۔ طریقہ و سلیقہ، ادب و آداب بھی کوئی چیز ہوتے ہیں، شاید یہ ضروری باتیں کسی نے اسے نہیں بتائی۔ جرار کا چہرہ سرخ ہو کر رہ گیا۔ اس نے براہ راست راحل کی تربیت کو نشانہ بنایا تھا۔ وہ ایک ایک لفظ سن چکی تھی اور دانت پیس رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا ایک کی 4 سنائے، مگر یہاں آ کر اس نے برداشت کا پہلا سبق پڑھنا شروع کر دیا تھا، لہٰذا ہونٹ چبانے کے سوا کچھ نہیں کر سکی تھی۔ تم جو اس کے بڑے ہو، بتا دینا ادب آداب۔ مسرت جل کر بولی تو اس نے بھی ترکی بترکی جواب دیا، ضرور بتاؤں گا، ایک بار اس کا وقت تو آئے۔ ہاتھوں میں ویسے بھی اسے دیکھ کر بڑی خارش ہوتی ہے، میں اس طرح کے نخرے اور بدتمیزیاں برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ سب نے سر پر چڑھایا ہوا اسے، ابھی تک مہمان بنی ہوئی ہے، کبھی ہل کر پانی بھی پیا ہے؟ یہ بھی تو نرم و نازک لڑکیاں گھر کے سارے کام کرتی ہیں، دیکھ کر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کسی سلیقہ مند عورت کے ہاتھوں انہوں نے پرورش پائی ہے۔ راحل کو شرم تک نہیں آتی، مزے سے اپنے میلے کپڑے ان کے آگے پھینک دیتی ہے۔ صبح بھابھی تازہ ناشتہ اس شہزادی کے لیے بناتی ہیں، پھر بھی ہر چیز کو دیکھ کر منہ بناتی ہے، میں یہ نہیں کھاتی، میں وہ نہیں کھاتی۔ ادھر آپ خواتین اس پہ وارے صدقے جاتی ہیں جیسے کسی ریاست کی مہارانی ہو۔ جرار نے تلخ مزاجی کی انتہا کر دی۔ مذاق مذاق میں بات کہاں چلی گئی تھی؟ مسرت منہ کھولے آنکھیں پھاڑے جرار کو دیکھ رہی تھی، جس کے منہ سے آگ میں لپٹے لفظ برآمد ہو رہے تھے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ اٹھا اور باہر نکل گیا۔ مسرت اور زبیدہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔
क्या बनेगा इनका, एक शेर है तो दूसरा सवा शेर है। देखा आपने अम्मा, जरी कितना मुंह फट हो गया है, अपने आगे किसी को कुछ गर्दानता ही नहीं। अब मुसर्रत को नई फिक्र लाहक हो गई। जरार की गुफ्तगू का रद्द अमल सुबह जाहिर हुआ जब नौरीन भाभी राहिल के लिए गर्मा गर्म नाश्ता लाई। उसने आंख उठाकर भी ट्रे की तरफ नहीं देखा। बेवकूफ़ी और बेबसी का कैसा एहसास था जिसने रात भर से उसे अपनी लपेट में ले रखा था। कितना अच्छा होता अगर डैडी मुझे यहाँ ना आने को कहते, मैं किसी लेडीज़ हॉस्टल में रह रही थी। जरार मुझे बहुत समझ रहा है महज इसलिए कि मैं उसके घर में पड़ी हुई हूँ, बेयारो मददगार। राहिल के आंसू बेख्तियार रुखसार पे फिसलने लगे। नौरीन भाभी के लाख मिन्नतें करने के बाद उसने सिर्फ चाय पी। जाम लगे स्लाइस जूं के तू पड़े थे। भाभी आइंदा मेरे लिए ये सब मत मंगवाइएगा। उसका इशारा डबल रोटी और जैम मार्लेटेड की तरफ था। और सुबह सबके साथ मुझे भी उठा दिया करें। उसका लहजा भीगा सा था। नौरीन ने अपने दिल में राहिल के लिए हमदर्दी महसूस की। जरार तो कभी कभी हद कर देता है, मगर यकीन करो वो दिल का बुरा नहीं है। वो अपनी बात का रद्द अमल उसके चेहरे पर तलाश कर रही थी। राहिल ने शिकवा कुना निगाहों से उन्हें देखा। ऐन उसी वक्त जरार भी पीढ़ी घसीट कर उसके पास बैठ गया। भाभी एक कप चाय का मेरे लिए भी ले आइए। आज बड़ी देर से उठे हो? नौरीन ने इस्तफार किया। हाँ, आज बड़े लोगों की तरह मैं भी देर से उठने का मज़ा चखना चाहता था। उसने गीले बालों में हाथ चलाते हुए बड़े मसरूफ़ अंदाज में कहा। हाँ, मगर बड़े लोगों का बचा कुचा नाश्ता मैं नहीं करूँगा। ये सब हटाइए सामने से। मेरे लिए पराठा अंडा ले आइए। वो जैसे बचा कुचा नाश्ता कह रहा था, राहिल ने उसमें से चखा तक नहीं था। उसके तंज को वो नज़रअंदाज कर गई। नौरीन जरार की तरफ पुश्त किए चाय डाल रही थी। जरार ने राहिल को देखा तो उसने अपनी पीढ़ी पीछे कर ली। जरार के घनी मूंछों तले छुपे होंठ बेसाख्ता मुस्कुराए। वो वहाँ से उठ गई। नौरीन ने गरम गरम पराठा तवे से उतारकर चंगेर में उसके सामने रखा तो जरार से कुछ फासले पे पड़ी पीढ़ी पे राहिल मौजूद नहीं थी। हाय, ये कहाँ चली गई? चाय का कप उसी तरह छोड़कर। आप सबकी फ़िक्र में दुबली ना हुआ करें, वरना अयूब भाई को गुस्सा भी आ सकता है। मुस्तकबिल करीम में जिस मोहतरमा को आपकी देवरानी होने का शर्फ हासिल होगा, उसका दिमाग मुझे काफ़ी टेढ़ा लगता है। अब भला मैंने ऐसा क्या कह दिया जो वो नाश्ता अधूरा छोड़कर उठ गई? जरार, तुम मुझसे उलझा ना करो। उसे हंसी मजाक पसंद नहीं है, हर वक्त चुप चुप सी रहती है। दुखे बंदे को मजाक अच्छा नहीं लगता। बहुत खूब, आप तो उसकी हमायतियों में शामिल हो गई हैं। मैं कब उससे उलझता हूँ? मैं तो खुद से मुखातिब तक नहीं करता। जरार, हम सबको उसकी दिलजोई करनी चाहिए। तुम्हारी तरफ से अपनायत का ज़रा सा इजहार उसके लिए बहुत अहम होगा। आप कौन सी दुनिया में रहती हैं? अपनायत का ज़रा सा इजहार? कोई किसी को अपना समझे तब ना। जरार ने उसे लाजवाब कर दिया। गर्मियों की सुनसान तवील दोपहरें और हफ्ज़दा रातें कांटे नहीं कट रही थी। यूँ लग रहा था ज़िंदगी रुक सी गई है। वो बेकल सी पूरे घर में घूमती फिरती। यहाँ कोई उसे ऐसा नज़र नहीं आता था जिसके कंधे पे सर रखकर वो जी भर के रोती। कम अज़ कम अंदर की घुटन तो कम हो जाती। जरार के उस ताने के बाद कि वो अभी तक मेहमान बनी हुई है, उसने बादल नख्वास्ता घर के काम काज में अपनी खिदमात की पेशकश की। मुसर्रत बेगम ने उसे सहूलत से मना कर दिया। घर के काम चल रहे हैं, तुम्हारे करने या ना करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर अयाज भाई को ये पता चल जाए कि हम उसकी लाडली बेटी से काम करवा रहे हैं तो जाने उसका क्या हाल हो। तुमने जरी की बात को शायद दिल पे ले लिया है। कहने दो उसे जो कहता है। बहस करने से उसे और भी गुस्सा आता है। राहिल के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट रेंग गई। नौरीन भाभी मैके गई हुई थी। उनकी अदम मौजूदगी में खाना पकाने की जिम्मेदारी राशु और रिजवाना के सर पे आ पड़ी। आयशा चच्ची अभी अभी आटा गूंथकर फारिग हुई थी। राशु के सामने ट्रे में सब्जियां पड़ी थी जिनका सलाद बनाना था। राहिल को ये काम सबसे आसान लगा। उसने राशु के रोकने के बावजूद ट्रे और छुरी उससे ले ली। अनाड़ी हाथ पहली दफ़ा ये मोरका सर कर रहे थे। खीरे के मोटे मोटे कतले तो उसने आराम से उतार लिए। प्याज काटते उसकी आंखों और नाक से पानी बहना शुरू हो गया। उसने पहली छींक मारी, फिर दूसरी, और लगातार छींकों का सिलसिला शुरू हो गया। उस पे मुस्तज़ाद अनाड़ी टमाटर काटते हुए छुरी उसकी बाएं हथेली पे बड़े ज़ोर से लगी। सुर्ख सुर्ख ताज़ा खून एक लकीर की सूरत में ज़मीन पर गिरा तो राहिल ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। पल भर में उसने सारे घर को हौला दिया, जिस पे बाद में उसे खासी शर्मिंदगी हुई। जरार को भी उस अजीम सानिया की खबर हो गई। उसने तबसरे से गुरेज ही किया क्योंकि दादी अम्मा और अम्मी बड़ी हमदर्दी जता रही थी। राशि ने अंडे पे 2 मुर्गियों को इकट्ठे बिठाया था। 21-22 दिन बाद जब नन्हे मुन्ने भूरे, काले, पीले और बादामी रंग के चूजे निकले तो उसकी खुशी दीदनी थी। एक एक को पकड़कर बताया और उसी वक्त चूज़ों की खातिर मदारात में जत गई। राहिल को दिखाने के लिए वो चूज़ा हाथ पे रख कर लाई तो उसके पीछे पीछे ही मुर्गी गजबनाक अंदाज में पर फैलाए दौड़ती आई। मारे खौफ के राहिल का रंग जर्द हो गया, जबकि राशु बिल्कुल भी खौफजदा नहीं थी। मैं नहीं देखती चूज़ा,
اسے پرے ہٹاؤ، وہ مرغی مجھے گھور رہی ہے۔ گھورنے دو، دیکھو تو یہ کتنا نرم و نازک سا ہے، اس کا پیارا سا نام تو بتاؤ۔ اسی وقت مرغی نے راشو کے پیر میں پوری قوت سے چونچ ماری تو اس کی ساری بہادری ہوا ہو گئی، چوزا اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ راشو صاحبہ نے وہیں سے دوڑ لگا دی۔ مرغی اپنے سپوت سمیت ڈربے کی طرف چلی گئی تو راہیل کی جان میں جان آئی۔ راشو مارے غصے کے شام تک ڈربے کی طرف گئی ہی نہیں۔ اس سنہرے موقع سے فائدہ عاقفہ نے اٹھایا اور تمام انڈے اٹھا کر چھپا دیے۔ راہیل دیکھ رہی تھی، بے اختیار اس کے لبوں پہ ہنسی دھنک بن کر لہرائی۔ دروازے سے اندر داخل ہوتا جرار یہ ناقابل یقین منظر دیکھ کر وہیں رک گیا۔ راہیل کی ہنسی کو فوراً بریک لگ گئے اور چہرہ پہلے کی طرح دوبارہ سنجیدہ ہو گیا، بلکہ اب تو پیشانی پہ 2-3 بل بھی بڑے واضح نظر آ رہے تھے۔ ساتھ والے گاؤں میں زبیدہ بیگم کی سہیلی کی موت ہو گئی تھی۔ تمام عورتیں زبیدہ بیگم سمیت صبح سویرے ہی چلی گئی تھی۔ رضوانہ اپنی خالہ کے گھر گئی ہوئی تھی۔ گھر میں عاقفہ، راشو اور راہیل ہی تھی، جو پھر منو، وہ بھی آزادی پاتے ہی باہر کھیلنے نکل گیا۔ عاقفہ نے جلدی تمام کام نپٹائے اور سونے چلی گئی۔ اسے ویسے بھی بہت نیند آتی تھی۔ رہ گئی راشو، تو وہ حسب عادت چوزوں کی دلدادی میں مصروف تھی۔ راہیل غسل خانے میں نہا رہی تھی۔ اس نے خوب رگڑ کر جھانوے سے ہاتھ پاؤں صاف کیے۔ گیلے بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ بال بڑھ گئے ہیں۔ 4.5 ماہ پہلے اس نے کٹنگ کرائی تھی۔ سارے ہیئر سٹائل کی سیٹنگ ہی بگڑ گئی۔ وہ غور سے آئینے میں گہرے براؤن بالوں کی بڑھی ہوئی لٹوں کو دیکھ رہی تھی، جبکہ راشو کا خیال تھا کہ اب بڑھے ہوئے بالوں کے ساتھ وہ پہلے سے زیادہ اچھی لگنے لگی ہے۔ پیچھے کی طرف سمٹے بال واقعی اس کے چہرے پہ بہت اچھے لگ رہے تھے۔ بہرحال شہر گئی تو کٹنگ کروا لوں گی، وہ اپنے عکس سے مخاطب ہوئی۔ عاقفہ اور راشو دونوں کب کی سو چکی تھی۔ اسے ان کی گہری نیند پہ رشک سا آیا۔ ایک اس کی لاڈلی نیند تھی، منتوں سے پلکوں پہ بسیرا کرتی وہ برآمدے میں آ کر بیٹھ گئی۔ رات سے پہلے کسی کے آنے کا امکان نہیں تھا۔ تیز گرم دھوپ چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے جوتے اتار دیے۔ راشو کی مرغی چوزوں کو پروں میں چھپائے جامن کے درختوں کے نیچے بیٹھی تھی۔ نیچی دیوار سے پرے اونچے درختوں کے پتے بالکل ساکت تھے، ہوا بند تھی۔ صبح عاقفہ نے بڑے وثوق سے آندھی کے ساتھ بارش کی پیشن گوئی کی تھی۔ آندھی آتی تو لڑکیوں کے کام بھی بڑھ جاتے۔ کھلا گھر ہونے کے باعث کمرے اور صحن گرد و مٹی سمیت پتوں سے اٹ جاتے۔ صحن اور برآمدہ راشو صاف کرتی تھی۔ صفائی کے وقت اس کا غصہ دیدنی ہوتا۔ چٹک کر جھاڑو اینٹوں پہ مارتی اور دبی زبان سے اس کی بڑبڑاہٹ الگ جاری رہتی۔ وقتاً فوقتاً آسمان کی طرف سر اٹھا کر اللہ سے شکوہ کرنا نہ بھولتی۔ عاقفہ اور رضوانہ کی ہنسی اس کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے مترادف ہوتی۔ ایک بار ایسی ہی حالت میں جب وہ صحن سے آندھی کا پھیلاوا سمیٹتے بھوت بنی ہوئی تھی، اچانک اس کا منگیتر اجمل آدم کا مارے شرمندگی کے راشو صاحبہ نے جو دوڑ لگائی تو سیدھی اپنے کمرے میں آ کر رکی۔ اجمل حیران کہ اس اجنبی لڑکی کو کیا ہو گیا جو یوں بھاگی۔ اب بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو راشو تھی۔ اجمل کو اس دن اس نے پہلی بار دیکھا تھا، مگر یہ دیکھنا نہ دیکھنے کے برابر تھا، جس پہ اس کا خوب ریکارڈ لگا۔ رضوانہ نے راشو کو چھیڑ کر روحان سا کر دیا تھا۔ ہاں، کوشش کے باوجود کسی کو بھی ابھی تک راہیل سے چھیڑ چھاڑ کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ عاقفہ اور نورین کی زبان میں کھجلی سی ہوتی رہتی۔ راہیل کی بیزار صورت دیکھ کر وہ تمام شوخیوں کا گلا گھونٹ دیتی۔ جرار سے نورین کی بہت بے تکلفی تھی۔ اس کے ساتھ گپ شپ اور راہیل کے حوالے سے شرارتوں کا سلسلہ چلتا رہتا۔ مستقبل کے حوالے سے جرار کے عزائم خاصے خوفناک تھے۔ وہ اکثر نورین سے اظہار بھی کرتا رہتا۔ راہیل لاعلم تھی اور جرار کے خیال میں اس کا فی الحال لاعلم رہنا ہی بہتر تھا۔ 4 سال بعد جرار کے خیالات میں زمین آسمان کا فرق آ چکا تھا۔ یہ فرق اس کے رویے سے بھی بخوبی محسوس ہوتا۔ رہی راہیل تو اس کے دل کا حال وہ خود یا اوپر والا ہی بہتر جانتا تھا۔ وہ آسانی سے کھلنے والی لڑکی نہیں تھی۔ اس کی خاموشی میں 100 بھید چھپے ہوئے تھے۔ پہلی بار نورین اور ایوب کی شادی میں آئی تو تمام وقت اس کے چہرے پہ بیزاری چھائی رہی۔ اس کی کسی ادا سے اس بات کا اظہار نہیں ہو رہا تھا کہ اس گھر کے مکینوں کے ساتھ اس کا کتنا پائیدار رشتہ قائم ہو چکا ہے۔ عابدہ چچی اس سے زیادہ نکچڑی ثابت ہوئی اور اسی شام ایوب کے ولیمے سے فارغ ہوتے ہی واپس چلی گئی۔ حالانکہ زبیدہ اور مسرت بیگم نے راہیل کو کچھ دنوں کے لیے یہیں چھوڑنے کے لیے ان کی کتنی منتیں کی۔ عابدہ نے صفائی سے ساری بات راہیل کے سر ڈال دی۔ میری بیٹی 1 روز میں ہی مرجھا کر رہ گئی ہے۔ کتنی مٹی ہے یہاں۔ راہیل کو ڈسٹ الرجی ہے، ڈاکٹر نے سخت احتیاط کی تاکید کی ہے۔ پھر بھی اس کی مرضی، اگر یہاں رکنے کو اس کا دل چاہتا ہے تو شوق سے رہے، مگر یہاں نہ اے سی ہے نہ روم کولر۔ یہ اپنے بیڈ روم میں ہی سونا پسند کرتی ہے۔ پتہ ہے، اس کے ڈیڈی نے پچھلے مہینے صرف اس کے لیے نیا بیڈ روم سیٹ لیا ہے۔ یہ منرل واٹر پیتی ہے۔ سچ پوچھیے تو یہاں کے پانی سے مجھے بھی بو آتی ہے۔
आबदा के एक लफ्ज़ से गुरूर और घमंड का इजहार हो रहा था। जरार ने कहा तो कुछ नहीं, मगर उसकी सुर्ख आंखों से बाखूबी उसकी अंदरूनी कैफियत अयां हो रही थी। चची जान, वापसी की फ़िक्र करिए, आपको देर हो रही है। राहिल को आज भी जरार का ये शोलों में लिपटा लहजा याद था। उसने कई बार ये लफ्ज़ दोहराए थे, और जब भी वो दोहराती उसकी पेशानी की 2 लकीरें गहरी हो जाती, हत्ता का एहसास शदीद तर होता जाता। ज़ुबैदा और अरसलान साहब के 4 बेटे थे। उनमें से तीसरे नंबर वाला अयाज़ बेपनाह ज़हीन और मेहनती थे। वो तालीमी मैदान में हमेशा नुमायाँ रहे। 19 साल की उम्र में अपनी फूफीज़ाद अमीना से उनकी शादी हुई। 2 साल बाद 4 माह की राहिल हमेशा के लिए माँ की ममता से महरूम हो गई। यरकान के मर्ज़ ने बिगड़ते बिगड़ते लाइलाज शक्ल इख्तियार करके अमीना को मौत की अब्दी नींद सुला दिया। अयाज़ राहिल को गाँव छोड़कर शहर चला आए और तालीमी सिलसिला फिर से शुरू कर दिया। यहीं यूनिवर्सिटी में उनकी मुलाकात आबदा ज़मान से हुई। आबदा के ख़ानदान का पस मंज़र सियासी था। उनके बाप दादा बरस हाँ बरस से सियासत के मैदान में सरगर्म अमल थे। आबदा को देहाती मिजाज रखने वाला खुबरू और मुखलिस अयाज़ बहुत अच्छे लगे। उनकी किस्मत के सितारों में मिलाप लिखा था, वरना अपने अपने ख़ानदानी पस मंज़र के लिहाज से उनका मिलन तकरीबन नामुमकिन था। अयाज़ ज़मींदाराना देहाती माहौल में पढ़े बड़े थे। खाते पीते ख़ानदान से ताल्लुक़ था, मगर अहमद ज़मान के घर की तरह उनके यहाँ पैसे की रेल पेल नहीं थी। अयाज़ को नहीं पता था कि अपने घर वालों को मनाने के लिए आबदा को क्या क्या पापड़ बेलने पड़े। अलबत्ता यूनिवर्सिटी से फ़राग़त पाने के बाद उन दोनों की शादी हो गई। अहमद ज़मान की तमाम शराइत अयाज़ ने बाखुशी मान ली। उनमें से एक ये थी कि अयाज़ आबदा को अपने ससुराल यानी गांव में रहने पे मजबूर नहीं करेंगे, और आबदा के वतन से उनकी जो औलाद होगी उसके मामले में हर फैसला करने का इख्तियार सिर्फ आबदा को होगा। अयाज़ को शहरी रंगीनियों का चस्का पड़ चुका था, फिर आबदा ने भी अपनी तरफ से लगाम ढीली नहीं होने दी। उसका नतीजा ये निकला कि अयाज़ दिन ब दिन एक सआदतमंद शौहर के रूप में ढलते गए। अहमद ज़मान की मार्बल फैक्ट्री में उनके भी शेयर्स थे। अयाज़ बहुत तेज़ी से तरक्की के मदारिज तय करते रहे। शादी के फ़ौरन बाद उन्होंने राहिल को भी गांव से बुलवा लिया। आबदा का रवैया उसके साथ माकूल ही था। ससुर के कहने पर अयाज़ ने सियासत में भी दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। पैसा कमाने की धुन में उन्होंने हलाल व हराम का फ़र्क भी फरामोश कर दिया था। महीनों बाद वो खड़े खड़े गाँव जाते। आबदा को डॉक्टरी मुआयने के बाद उस रूह फरसा हकीकत का पता चला कि वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। इस इंकशाफ के बाद वो अयाज़ के बारे में काफ़ी हसास हो गई और खामखा उस पर शक करने लगी। अयाज़ ने भी रोज़ रोज़ की बक से तंग आकर रेशमी जुल्फ़ों में पनाह ढूंढ ली। अहमद ज़मान बेटी का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, पर तलमलाने के सिवा कुछ न कर सकते थे, क्योंकि अयाज़ अब अरूज की उस मंजिल पर थे जहाँ से उन्हें सिर्फ शिकस्त देने का सोचा ही जा सकता था। राहिल इस अरसे में जवान हो चुकी थी और ज़ुबैदा बेगम की ख्वाहिश थी कि वो उनके पोते जरार की दुल्हन बने। अरसलान साहब उस वक्त हयात थे। अयाज़ से उनकी ख्वाहिश टाली नहीं गई। सीनियर कैम्ब्रिज के इम्तिहानात से फ़राग़त के बाद राहिल का निकाह जरार से हो गया। आबदा को यूँ लगा कि उसके हाथ से वो मोहरा निकल गया है, जिसकी बुनियाद पर वो अयाज़ को शिकस्त से दो चार कर सकती हैं, क्योंकि उन्होंने राहिल के बारे में ये सोच रखा था कि वो अपने भाई के बेटे से उसकी शादी करेंगी, ताकि बाकी मानदा उम्र भी अयाज़ उसके सामने सरनगू रहे। बाप की आखिरी उम्र में अयाज़ के खून ने जोश मारा और उन्हें अपने रवैये की बदसूरती का एहसास हुआ, जिसकी तलाफ़ी की उन्होंने भरपूर कोशिश की। वो मकबूलियत की इंतहा पे थे। फिल्म इंडस्ट्री की सफ़े अव्वल की अदाकारा के साथ उनका रंगीन स्कैंडल चटपटी सुर्खियों के साथ हर अखबार की जीनत बना हुआ था, जिस पर आबदा का सेखपा होना लाजमी था। उनके ताल्लुकात तबाही की आखिरी दहलीज पे थे। हुकूमत तब्दील हुई तो अयाज़ के सितारे भी गर्दिश में आ गए। उन्होंने मुल्क से फ़रार होने की कोशिश की, मगर कामयाबी नहीं हुई। वो जो काम करते उल्टा ही होता। हर तरफ से तबाही ने घेर लिया था। स्याह दिनों का आगाज़ हो चुका था। वो एहतसाब ब्यूरो की कस्टडी में थे। किसी को भी उनसे मिलने की इजाज़त नहीं थी और तवक्को यही थी कि जब तक अयाज़ अपने असासों और जायदाद की तफसील ठीक नहीं बताते, तब तक उनकी रिहाई नामुमकिन है। अंदरून मुल्क उनके तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। उनकी रिहाइशगाह पे किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। उस मौका पर आबदा ने घर के भेदी का किरदार अदा किया और बढ़ बढ़कर अयाज़ के खिलाफ बयानबाजी की। वो घर छोड़कर बाप के पास चली गई थी। राहिल को ताया अकमल गांव ले आए। उसके लिए तमाम अफराद और ये माहौल सरासर अजनबी था। अच्छे दिनों में अयाज़ एक आध बार उसे गांव उसके दुदयाल में लाए थे। फिर आबदा की नागवार बातों का भी जहन पे गलबा था। वो किसी तरह भी एडजस्ट नहीं हो पा रही थी। फिर उसे अपने डैडी की तरफ से जो परेशानी थी वो किसी के साथ शेयर करना ही नहीं चाहती थी। इस वजह से भी शर्मिंदगी थी कि सब उसके डैडी के बारे में क्या क्या बातें करते होंगे। उनकी रंगीन मिजाजी किसी से ढकी छुपी तो नहीं थी।
آبدہ سے شادی کے بعد ایاز کی محبت بھی شاید مر گئی تھی۔ گاؤں آتے تو ان کے ہر انداز سے غیریت چلکتی۔ انہوں نے باپ اور بھائیوں کو شہر بلوانے کی کئی بار کوشش کی تاکہ وہ یہیں سیٹل ہو جائیں، پر کسی کی انا کو یہ گوارا نہیں کیا تھا۔ ایاز نے جرار سے راحل کے نکاح کے بعد اسے اپنی فیکٹری کے تمام امور سنبھالنے کی پیشکش کی تھی، جو اس نے دو ٹوک انداز میں ٹھکرا دی۔ اس کے پاس انجینئرنگ کی ڈگری تھی، مگر سفارش کی عدم موجودگی کی وجہ سے اس کی بات بننی مشکل تھی۔ اگر وہ ایاز کی بات مان لیتا تو ایک سے ایک اچھی کمپنی میں اسے نوکری مل سکتی تھی، مگر وہ اپنے زورِ بازو سے آگے بڑھنے کا متمنی تھا۔ فی الحال اس نے اپنی زمینوں کا انتظام سنبھال رکھا تھا۔ آبدہ راحل کے سامنے جرار کو کئی بار کسان کہہ کر اس کا مذاق اڑا چکی تھی۔ جرار چچا کے گھر کم ہی جاتا۔ جب سے انہیں یہ بات پتہ چلی تھی کہ جرار انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو ایاز کو بے حد خوشی ہوئی۔ انہوں نے اس کی ہر ممکن مدد کا وعدہ کیا۔ ایاز کو یقین تھا کہ جرار بہت آگے جائے گا۔ نکاح کے بعد جب اس نے ان کی ہر آفر کو ٹھکرا دیا تو غصہ آنے کے ساتھ ساتھ انہیں اس پر فخر سا بھی ہوا کہ وہ بیساکھیوں کے سہارے آگے بڑھنے کا خواہ نہیں ہے۔ وہ وہاں پہلے بھی کام کے علاوہ چچا کے گھر نہیں جاتا تھا۔ اب راحل سے نکاح کے بعد اس کا سابقہ معمول برقرار تھا۔ آبدہ چچی کا روکھا پھیکا رویہ اسے بہت کچھ سمجھانے کو کافی تھا، اور راحل کے منہ میں بھی تو جیسے زبان ہی نہیں تھی۔ اس روز بھی وہ ایوب بھائی کی شادی کا دعوت نامہ دینے آیا تھا۔ اس کے ساتھ اماں اور دادی بھی تھی۔ ڈرائنگ روم میں راحل اپنے دوستوں کے ساتھ خوش گپیاں کر رہی تھی۔ ان سب کو دیکھتے ہی اس کے مسکراتے لب ساکت ہو گئے اور وہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ آبدہ بیگم نے اوپری دل سے انہیں خوش آمدید کہا۔ کولڈ ڈرنک سرو کرنے کے بعد آبدہ ڈرائنگ روم سے نکل گئی۔ وہ تینوں پون گھنٹے تک بیٹھے رہے اور میزبان غائب رہے۔ جرار تنگ آ کر باہر آ گیا۔ کوریڈور کے آخر میں بنے کمرے سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ یہ راحل کا کمرہ تھا۔ وہ دوستوں کو ڈرائنگ روم سے اٹھا کر یہاں لے آئی تھی۔ آبدہ بیگم کی بھی آواز آ رہی تھی۔ توبہ توبہ، اتنی بدبو! اوپر سے 9 گز کی چادریں لپیٹ رکھی ہیں۔ جرار کو دیکھا، پسینے سے سارے کپڑے بھیگ رہے تھے۔ یہ نہیں کہ کوئی پرفیوم اسپرے کر لیتا۔ کیسے ان گندے سندے لوگوں کے ساتھ تمہارا گزارا ہوگا؟ ایک دم پینڈو ہیں۔ تمہارے ڈیڈی کو بہت جلد اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ اچھا، میں اب ڈرائنگ روم میں چلتی ہوں۔ ندیدوں کی طرح کولڈ ڈرنکس پیتے چھوڑ آئی تھی تمہارے سسرالیوں کو۔ انہوں نے سسرالیوں کو خاصا کھینچ کر ادا کیا۔ جرار کو وہاں کھڑے رہنا دشوار ہو گیا۔ اس نے اسی وقت دادی اور اماں کو ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ کولڈ ڈرنکس کے تینوں گلاس بھرے کے بھرے یوں ہی پڑے تھے۔ وہ پہلے ہی سادہ پانی سے اپنی پیاس بجھا چکے تھے۔ جرار نے سارا غصہ گھر آ کر اتارا۔ میں کسی صورت بھی راحل کے ساتھ شادی نہیں کروں گا۔ مجھے ایسی مغرور لڑکی کو اپنانے کا شوق نہیں ہے۔ ساری عمر کے لیے عذاب گلے میں ڈال لوں؟ ہاں، قبر میں بھی اپنے دادا کو چین نہ لینے دینا۔ میرے سر میں آخری عمر میں خاک ڈلوانا۔ زبیدہ بیگم منہ پہ دوپٹہ رکھ کر رونے لگی۔ سارا قصور آبدہ کا ہے، ورنہ راحل تو بہت معصوم ہے۔ یہ مسرت تھی، راحل کی حمایت پر کمر بستہ۔ جرار دروازے کو ٹھوکر مارتا باہر نکل گیا۔ اس واقعے کے بعد وہ ایاز چچا کے گھر گیا تو اس کا رویہ بدلا ہوا تھا۔ آبدہ بیگم کو اس نے مارے باندھے سلام کیا۔ کھانے کی میز انواع و اقسام کی ڈشز اور نعمتوں سے سجی ہوئی تھی۔ کھانے پر ایاز بھی موجود تھے۔ جرار نے کھانے سے معذرت کر لی۔ انتہائی اکھڑا سرد سا رویہ، بیگانہ سے تیور اور ہر انداز سے چلکتی میں کا غرور۔ راحل کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ اسی شام وہ ایاز بلا سے نکل کر اپنے دوست کے پاس آ گیا اور رات وہیں بسر کی۔ پھر ایاز کے دن پلٹے، وہ عرش سے فرش پہ آ گرے۔ آبدہ چھوڑ کر چلی گئی۔ انہوں نے سوکھے منہ راحل سے نہیں پوچھا کہ تم کہاں اور کیسے رہو گی۔ اس موقع پر تائیں اکمل اور تائیں مسرت نے ہی اس کی دل جوئی کی اور ایاز کی دلگیر لہجے میں کی جانے والی درخواست رد نہ کر سکے۔ ان میں ایسا کرنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ راحل ان کے ساتھ گاؤں آ گئی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھلی۔ پنکھا بند تھا اور باہر زور زور سے بادل گرج رہے تھے۔ راحل کا پورا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا۔ معمول کے مطابق بجلی غائب ہو چکی تھی۔ گھٹن اور گرمی سے اس کی حالت غیر ہو گئی۔ بادلوں کی خوفناک گڑگڑاہٹ سے اس کا دل اکیلے کمرے میں سہما جا رہا تھا۔ راحل نے اٹھ کر کھڑکیاں اور دروازہ کھول دیا۔ کارنرز پہ موم بتی اور ماچس پہلے سے پڑی ہوئی تھی۔ اس نے جو ہی جلائی، ہوا کے زور سے وہ اسی وقت بجھ گئی۔ اس نے کونیاں کھڑکی سے ٹکا کر باہر نیچے صحن میں جھانکا۔ آج سب اندر کمروں میں سوئے ہوئے تھے۔ اگست کے مہینے میں ہونے والی بارشوں کی وجہ سے ایسا ہوا تھا، پھر آدھی رات کو مشکل ہوتی اور چارپائیاں اندر کرنی پڑتی، اس لیے پیش بندی کے طور پر پہلے ہی بستر کمروں میں لگا دیے گئے تھے۔ راحل کو جو کمرہ ملا تھا وہ اوپری منزل پہ تھا۔
کھڑکی میں کھڑے ہو کر ارد گرد کا نظارہ بخوبی کیا جا سکتا تھا۔ باقی سب مزے سے محوے خواب تھے، ایک اسے ہی نیند نہیں آ رہی تھی۔ دیوار کے پار اس کی نظر سامنے باغ میں بنے کمرہ نما جھونپڑی کی طرف اٹھ گئی، جو رہ رہ کر چمک اٹھنے والی بجلی میں بڑی پراسرار معلوم ہو رہی تھی۔ وہ غور سے دیکھنے لگی۔ اچانک یوں لگا جیسے اس کمرے میں کسی نے دیا سلائی جلائی ہو۔ پہلے اسے شک سا ہوا، مگر جب 3 بار مسلسل دیا سلائی جلا کر بجھائی گئی تو اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ بھلا اس وقت وہاں کون ہے؟ اس نے خود کلامی کی اور ایک بار پھر اس طرف دیکھنے لگی۔ ذہن میں کوئی بات چبھ رہی تھی۔ اسے ابن صفی، مظہر کلیم اور اشتیاق احمد کے جاسوسی ناول یاد آنے لگے۔ ہو نہ ہو دیا سلائی 3 بار جلا کر کسی کو سگنل دیا گیا ہے، اور یہ بے سبب نہیں ہے۔ وہ پورے وثوق سے خود سے بولی۔ اسی وقت بجلی چمکی تو اسے کمرے کے دروازے پہ کوئی کھڑا نظر آیا تو مارے ہیجان کے اس کی سانس بے قابو ہو گئی۔ اس وقت اس کا سارا خوف دبے دبے تجسس اور بہادری میں بدل گیا۔ جب اس نے کمرے کا دروازہ کھول کر نیچے اترنے کے لیے زینے پہ قدم رکھا تو اس کے پورے جسم میں جوش سا بھرا ہوا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ وہ کچھ دریافت کرنے جا رہی ہے، یوں لگ رہا تھا کہ وہ کچھ دیکھنے جا رہی ہے۔ ذہن انجام و عواقب سے یکسر بے نیاز ہو چکا تھا۔ موٹی موٹی بوندیں پیاسی دھرتی کا سینہ سیراب کرنے لگی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی رکھوالی والے کمرے کے عین سامنے پہنچ گئی۔ اسی وقت اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑنے لگی۔ اپنی ساری بہادری احمقانہ فیل محسوس ہونے لگی۔ لمبے لمبے گھنے درختوں کے بیچ وہ کمرہ بے حد خوفناک لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ واپسی کا فیصلہ کر کے مڑتی، 2 آہنی بازیوں نے اسے دبوچ کر کھلے دروازے سے اندر کھینچ لیا۔ گرفت بہت جارحانہ اور پرجوش تھی۔ راحل حواس مختل ہونے لگے۔ کٹی کٹی آواز میں اس کے منہ سے چند الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکلے۔ مجھے چھوڑو، چھوڑ دو، کون ہو تم؟ اس کے یہ الفاظ کہنے کی دیر تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا اسے چھوڑ کر ایک طرف اندھا دھند بھاگ کھڑا ہوا۔ تب راحل ساری برداشت کھو بیٹھی۔ اس کے منہ سے ذہانی چیخیں نکل رہی تھی اور بھاگتے قدموں کی آواز دور معدوم ہوتی جا رہی تھی۔ برستی بارش میں سب بیدار ہو گئے۔ راحل کی چیخیں دم توڑتی جا رہی تھی۔ اس تک سب سے پہلے پہنچنے والے ایوب، جرار اور اکمل تھے۔ عورتیں الگ سہمی ہوئی تھیں۔ راحل بے ہوش کچی کوٹری کے فرش پہ دروازے کے پاس پڑی ہوئی تھی۔ ایوب بھائی اسے اٹھا کر اندر رہائشی حصے میں لے آئے۔ جرار ٹارچ لے کر آگے جنگل میں نکل گیا۔ کچھ خیال آتے وہ دوبارہ واپس مڑا، جہاں چند لمحے بیشتر راحل پڑی ہوئی تھی۔ ٹارچ کی روشنی میں اس نے ایک ایک کونے کا جائزہ لیا۔ فرش پر چند تیلیاں اور سگریٹ کے اد جلے ٹوٹے بکھرے تھے۔ تکیے پہ دھلا غلاف چڑھا ہوا تھا اور جھلنگا چارپائی پہ نئی چادر بچھی نظر آ رہی تھی۔ فی الوقت وہ کسی فیصلے پر بھی پہنچنے کی کیفیت میں نہیں تھا۔ راحل کی رات کے آخری پہر یہاں موجودگی کسی ماہ میں سے کم نہیں تھی۔ وہ کمزور دل کی لڑکی یہاں کیوں آئی تھی اس موسم میں؟ پھر راحل کے گریبان کے اوپری 2 ٹوٹے بٹن، بے ترتیب قمیض۔ سوچتے سوچتے اسے یوں لگا جیسے اس کی رگوں میں خون کے بجائے آگ دوڑ رہی ہے۔ شاید اس کی نظر راحل کے ٹوٹے بٹن پہ ہرگز نہ پڑتی اگر شام کو وہ اس کا بغور جائزہ نہ لے چکا ہوتا۔ چکن بریزے کا یہ انگوری سوٹ اس نے شام کو پہلی بار پہنا تھا۔ قمیض پہ لگانے کے لیے میچنگ بٹن اس کی دوست نے اسے گفٹ کیے تھے۔ عاقفہ نے دیکھا تو بے ساختہ تعریف کی۔ جرار پاس ہی تھا۔ اس کی نگاہ بلا ارادہ راحل کی طرف اٹھی۔ انگوری قمیض کی فٹنگ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی اور اس پہ لگے بٹن سچ مچ قمیض کی رونق بڑھا رہے تھے، اور قمیض والی کی بھی۔ جرار کی نگاہوں کی تپش کا راحل کو فوراً احساس ہوا اور اس نے جھیم کر دوپٹہ درست کیا۔ اب بٹنوں کی بناوٹ اور خوبصورتی ایسی تھی کہ فوراً نگاہ میں آ جاتی تھی۔ پھر ٹارچ بھی جرار نے پکڑ رکھی تھی۔ سب سے پہلے پنجوں کے بل بیٹھ کر اسی نے راحل کی سانسوں کی آمد و رفت محسوس کی تھی۔ تب اس نے دیکھا کہ وہ منفرد سے بٹن ٹوٹ کر قمیض سے نکلے ہوئے ہیں۔ کمرے میں سگریٹ اور ماچس کی تیلیوں کے علاوہ ایسی کوئی اور چیز نہیں تھی جو یہاں کسی کی موجودگی کو ثابت کرتی۔ سگریٹ تو وہ بھی پیتا تھا، مگر ٹوٹے ٹکڑے اس کے سگریٹ کے برانڈ کے نہیں تھے۔ ہوش میں آنے کے بعد راحل کی نگاہ ایک جگہ ساکت تھی۔ سرخ سرخ آنکھیں۔ زبیدہ بیگم دہل سی گئی۔ پھر اچانک اس نے رونا شروع کر دیا اور اول تا آخر تمام قصہ سنا دیا، مگر کچھ باتیں وہ چاہتے ہوئے بھی نہ بتا سکی۔ دل ابھی تک قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ پتہ نہیں وہاں کون تھا اور کیا کر رہا تھا، مگر اس کی گرفت اور لمس ہرگز آسیبی نہیں تھی۔ وہ جیتا جاگتا انسان تھا۔ پھر اس کی آواز سنتے ہی وہ بھاگ نکلا تھا، وگرنہ پہلے راحل کو اس کے ارادے نیک نہیں لگ رہے تھے۔ اس کا ایک مطلب تھا اور وہ مطلب کی تہہ تک پہنچتے ہی پریشان ہو گئی۔ ساری بات روزے روشن کی طرح عیاں ہو گئی۔ راحل کو یقیناً اس نے کسی اور کے دھوکے میں والہانہ انداز میں جکڑا، اور وہ کوئی اور کون تھا؟ اسے اس سوال کا جواب اب تلاش کرنا تھا۔ ہراساں ہونے کے باوجود وہ اس احساس سے مطمئن تھی کہ وہ کسی ناگوار و ناخوشگوار حادثے سے محفوظ رہی۔
اپنے پاگل پن پہ اسے شرمندگی ہو رہی تھی۔ بھلا اسے کیا ضرورت تھی آدھی رات کو اٹھ کر وہاں جانے کی جہاں دن میں بھی کوئی نہیں جاتا تھا۔ لڑکیاں تو اس طرف کا رخ کرتی ہی نہیں تھی۔ اس کا سبب وہاں پیش آنے والے چند واقعات تھے جو اسے رات کو زبیدہ اور رضوانہ کی زبانی پتہ چلے۔ رضوانہ اس جگہ کے آسیبی مشہور ہونے سے پہلے وہاں روز رات کا کھانا کھا کر ٹہلنے نکل جاتی۔ اس کے ساتھ عاقفہ اور راشو بھی ہوتی۔ اکثر وہ دوپہر کو بھی اس رکھوالی والے کمرے میں چلی جاتی۔ کچی مٹی سے چاروں دیواروں کو لیپ کیا گیا تھا۔ چھت پہ گھاس بھونس اور مٹی ڈال کر موسم کے اثرات سے محفوظ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اوپر سے درختوں کی سایہ فگن رہتی، جس کی بدولت یہ خاصا ٹھنڈا اور پرسکون محسوس ہوتا۔ کچھ عرصے سے یہ ناقابل استعمال تھا کیونکہ رکھوالی کے لیے آموں کے باغ کے پاس ہی ایک اور پختہ کمرہ تعمیر کروا دیا گیا تھا۔ فضل دن اب وہیں رہتا تھا۔ رضوانہ کا ہی آئیڈیا تھا کہ کام نپٹانے کے بعد یہاں آرام کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے چارپائی اور دیگر چیزیں بھی وہاں رکھ دی۔ اب دوپہر کو وہ کسی کی مداخلت کے بغیر اپنے پسندیدہ مشاغل میں مصروف رہ سکتی تھی۔ عاقفہ اپنا ریڈیو بھی وہیں لے آتی۔ رضوانہ کے پاس جرار کی کتابیں ہوتی اور راشو کشیدہ کاری میں مگن ہو جاتی۔ یہ 2-2.5 گھنٹے ان کے اپنے ہوتے، صرف اپنے۔ وہاں منٹ منٹ پہ کسی کی آواز نہیں آتی تھی، نہ کاموں کی ڈنڈیاں پڑتی۔ بمشکل 2-2.5 ماہ اس معمول پہ کاربند ہوتے گزرے تھے جب پہلی بار وہ عجیب واقعہ پیش آیا۔ راشو اور عاقفہ کھانے کے بعد حسب عادت نیم دیوار پھلانگ کر اپنے گوشہ عافیت میں داخل ہوئی، جہاں حیرت ان کی منتظر تھی۔ کمرے کے عین درمیان میں تازہ تازہ لہو پھیلا تھا۔ پاس ہی کالے بکرے کا کٹا ہوا سر رکھا تھا۔ عاقفہ صدا کی بزدل چیخیں مارتی باہر بھاگی۔ اس کے پیچھے پیچھے ہذیانی انداز میں چیختی چلاتی راشو تھی۔ اس کے بعد اس سلسلے کی ایک اور کڑی سامنے آئی۔ اس کمرے میں گرم گرم قورمہ اور چکن پلاؤ رکھا پایا گیا، جیسے ابھی ابھی کسی نے چولہے سے اتار کر رکھا ہو۔ اس کے بعد یہ جگہ سے بھی مشہور ہو گئی۔ زبیدہ بیگم نے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ اس طرف کا رخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لڑکیوں نے تو ان کی ہدایت پر پورا عمل کیا، پر جرار اور ایوب کسی کے علم میں لائے بغیر اس آسیب کا کھوج لگانے میں لگے رہے کہ جو قورمہ اور چکن پلاؤ رکھ گیا تھا، مگر اس آسیب کا نہ ان کے ہاتھ آنا تھا نہ آیا۔ پر بعد میں بھی وہاں کچھ ایسی چیزیں اور نشانیاں ملتی رہی جو سراسر اس آسیب کی کارستانی محسوس ہوتی تھی۔ اب راحیل کے ساتھ اس آسیب کا سامنا ہوا تھا۔ جرار کو غصہ آنا لازمی تھا۔ اس کے لیے راحیل سے خود پوچھے بغیر کسی نتیجے پر پہنچنا ناممکن تھا۔ اس نے اس بارے میں راحیل سے 2 ٹوک بات کی تو وہ ٹکر ٹکر اس کی صورت دیکھنے لگی۔ مجھے ایک بات بتاؤ، اسی میں فائدہ ہے، تمہارا بھی اور ہم سب کا بھی۔ وہ پہلی بار آپ سے تم پہ آیا تھا، جو راحیل کو بہت اچھا لگا۔ اس نے جرار کی طرف دیکھے بغیر ذہن پہ زور دیتے ہوئے اس دن والے واقعات دہرانے شروع کیے۔ پھر جو ہی میں دروازے پر پہنچی، کسی نے مجھے اندر، وہ بتاتے بتاتے جھجک گئی اور خاموش ہو کر زمین کو تکنے لگی۔ یہ موضوع اور بات ایسی تھی کہ وہ کھل کر جرار کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ راحیل، کچھ اور تو نہیں ہوا نا؟ جرار کے اس جملے نے اس پہ گویا گھڑوں پانی ڈال دیا۔ اس نے شکوہ کناں نگاہوں سے جرار کی طرف دیکھا۔ وہ ایسا کرنے کی سوچتا تو صحیح، اپنی عزت کی حفاظت کرنی مجھے اچھی طرح آتی ہے۔ وہ واقعی درست کہہ رہی تھی، کیونکہ وہ بلیک بیلٹ رہ چکی تھی۔ پر اس روز غیر متوقع واقعہ نے اسے اپنے دفاع کے بارے میں کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اگر وہ عمل کر بیٹھتی، پر کس پر؟ وہ جو کوئی بھی تھا اچانک سینکڑوں میں بھاگ نکلا تھا۔ جرار کے چہرے پہ یکگونا سکون چھلکنے لگا، جیسے وہ یہ جان کر مطمئن ہو گیا ہو۔ کچھ بھی تھا، اس سے یہ تو ظاہر ہو گیا کہ جرار کے نزدیک وہ کچھ نہ کچھ حیثیت ضرور رکھتی ہے۔ وہ آسانی سے ہاتھ لگنے والا نہیں تھا، مگر اس واقعے نے اس کے دل کے بھید عیاں کر دیے تھے۔ جرار شہر جا رہا تھا۔ راحیل کو پتہ چلا تو وہ بھی مچل اٹھ گئی۔ دادی اماں، میں چلی جاؤں؟ پہلی بار اس کا لہجہ لجاجت تمیز ہوا تھا۔ زبیدہ بیگم کو بے اختیار اس پہ پیار سا آ گیا۔ بیٹی، تم وہاں جا کر کیا کرو گی؟ انہوں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ ہو سکتا ہے کہ ڈیڈی سے ملاقات کی اجازت مل جائے۔ اس کے اتنا کہنے کی دیر تھی، زبیدہ بیگم کی بوڑھی آنکھوں سے جھرجھر آنسو بہنے لگے۔ اکمل اور حسنات اسی کی تو کوشش کر رہے ہیں۔ جب اجازت ملی سب سے پہلے تمہیں ملوائیں گے۔ اپنے دل کا کیا حال بتاؤں، کس پریشانی میں دن رات کٹتے ہیں۔ یہ لب دعائیں کرتے کرتے تھک گئے، پر یہ سوچ کر چپ ہو جاتی ہوں کہ میرے رب کی یہ آزمائش ہے، ورنہ وہ ہرگز ہمیں اس امتحان سے دوچار نہ کرتا۔ وہ اسے سینے سے لگائے دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ راحیل نے بڑی کوشش سے خود کو رونے سے باز رکھا تھا۔ جرار تیار ہو رہا تھا۔ جب راحیل کے لیے زبیدہ بیگم کی بڑی مضبوط سفارش آئی تو وہ کوشش کے باوجود انکار نہ کر سکا، مگر جھنجھلایا ضرور۔ وہ کیا کرے گی وہاں جا کر؟ کچھ بھی کرے، تمہیں کیا؟ ویسے اس کو کتابیں اور دوسری چیزیں لینی ہیں، کہہ رہی تھی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں کہہ رہی تھی، بور ہوتی ہوں۔ زبیدہ نے پیشانی پہ ہاتھ مارتے ہوئے یادداشت کی پٹاری سے درست لفظ برآمد کر ہی لیا۔ میں خود کتابیں لے آؤں گا۔
بس میں نے کہہ دیا نا، وہ تمہارے ساتھ جائے گی۔ بچی ذرا بہل جائے گی، دھیان بڑھ جائے گا۔ وہ ناراض نگاہوں سے انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ راحل دادی اماں کی چادر اوڑھے تیز تیز چلتی رہائشی حصے سے باہر نکلی، جہاں جرار گاڑی سٹارٹ کیے اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ کار کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ راحل نے نوٹ کیا تھا کہ جرار اگر خواتین کو کہیں لے کر جاتا تو دادی اماں کے سوا کسی کو بھی آگے اپنے ساتھ نہیں بٹھاتا تھا۔ آج ہمت کر کے اس نے اس بارے میں ڈرتے ڈرتے سوال کر ڈالا تو جواب اتنے ہی ٹھہراؤ اور اطمینان سے دیا گیا۔ جوان عورتیں یا لڑکیوں کو ہمارے یہاں آگے اپنے ساتھ بٹھانے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور یہاں اگر کسی لڑکی کو ساتھ آگے والی سیٹ پر بٹھا لیا جائے تو سب دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہیں۔ مجھے بہت کوفت ہوتی ہے، اگر کوئی ہماری عورتوں کو یوں دیکھے تو مرنے مارنے کو جی چاہتا ہے۔ یہاں عورت غیرت کی علامت ہے، اور غیرت پہ آنچ کوئی نہیں آنے دیتا۔ ویسے اگر تمہیں میرے ساتھ بیٹھنا پسند ہے تو میں اپنا اصول توڑ دیتا ہوں۔ اس کے لہجے سے دبی دبی شرارت جھانک رہی تھی۔ جرار کا رویہ اس کے ساتھ دن بدن بدل رہا تھا، ورنہ پہلے تو طنز کے بغیر وہ بات ہی نہیں کرتا تھا۔ راحل نے اس کی چوڑی پشت سے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے کی ناکام کوشش کی اور خاموش ہو گئی۔ پھر جرار نے بھی کوئی اور بات نہیں کی اور ریڈیو کا بٹن آن کر دیا۔ وہ آنکھیں بند کیے سیٹ کی بیک پر سر ٹکائے قدرے پرسکون ہوئی اور موسیقی سے لطف اندوز ہونے لگی۔ جرار نے اپنی خریداری مکمل کی تو راحل کا دل اپنا گھر دیکھنے کو مچل اٹھا۔ چچا جان سے ملو گی؟ جرار کا سوال اچانک اور غیر متوقع تھا۔ حیرت کی زیادتی سے اس کی آنکھوں میں پانی سا آ گیا۔ کیوں نہیں، میں کب سے ترس رہی ہوں۔ تم ایک مصلحت کے تحت ہم نے ان سے دور رکھنے کے لیے غلط بیانی کی، مگر آج تمہاری حالت دیکھ کر میں مجبور ہو گیا کہ چچا جان سے تمہاری ملاقات کروا ہی دوں۔ پھر راحل نے پورے 4.5 ماہ بعد ڈیڈی کو دیکھا تو اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی۔ وہ اتنے کمزور اور زرد نظر آ رہے تھے کہ جیسے وہ ایاز نہ ہوں، اس کا سایہ ہوں۔ اسے اب اندازہ ہوا کہ سب اس سے کیوں جھوٹ بولتے رہے۔ ایاز کی تمام تر خامیوں کے باوجود بحیثیت بیٹی کے وہ انہیں ٹوٹ کر چاہتی تھی۔ صحت مند اور سرخ و سپہر روشن آنکھوں والے ڈیڈی کو جو اپنی عمر سے کہیں کم نظر آتے تھے، اس حال میں دیکھنا اس کے لیے بے حد تکلیف دہ تھا۔ وہاں سے وہ بوجھل دل کے ساتھ لوٹی۔ جرار نے اسے واپسی پہ بتایا کہ چچا جان کو جلد ہی رہا کر دیا جائے گا۔ اس رہائی کے بدلے انہیں بہت بھاری جرمانہ ادا کرنا تھا۔ لے دے کر ان کے پاس اتنا بچتا کہ وہ نارمل سی زندگی گزار سکے۔ حق حلال کی کمائی میں اتنی جائیداد اور فیکٹریاں بنانا دیوانے کا خواب ہی تھا۔ انہیں ان کی جائز کمائی ہی واپس مل رہی تھی۔ راحل بے حد دل گرفتہ نظر آ رہی تھی۔ اس سے رات کا کھانا کھایا ہی نہیں گیا۔ نوالا حلق سے اترنا دوبھر ہو گیا۔ کتنی عزت اور آن بان تھی اس کے ڈیڈی کی۔ بھلا وہ ڈیڈی کو ایک شکست خوردہ آدمی کے روپ میں کیسے دیکھ سکے گی؟ وہ ہمیشہ سر اٹھا کر بات کرنے کے عادی تھے، اب شکست خوردہ سے وہ لوگوں کی طنزیہ باتوں اور تمسخرانہ نظروں کا سامنا آسانی کے ساتھ کیسے کر سکیں گے؟ شاہوں جیسی زندگی تھی، بے شمار ملازمین، کروڑوں کی جائیداد، بینک بیلنس اور فیکٹریاں، جی حضوری کرنے والے ساتھی جو ہمیشہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے، جانے اب وہ سارے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ دوستوں کی بھیڑ میں وہ اکیلے رہ گئے تھے۔ آبدہ پہلے ہی ساتھ چھوڑ کر اپنے باپ اور بھائیوں کے ساتھ مل کر ان کی زندگی کے سربستہ رازوں کو سر عام کھولنے میں لگی تھی۔ ایاز اندر سے بالکل ٹوٹ پھوٹ چکے تھے، جس کا اظہار ان کے زرد چہرے سے بخوبی ہو رہا تھا۔ انہوں نے فریب کاری اور گھپلوں کے ذریعے حاصل کی گئی تمام دولت کے بارے میں اعتراف کر لیا تھا۔ جس روز یہ خبر اپنے پورے متن کے ساتھ اخبارات میں شائع ہوئی، عوام میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ وہ کڑی سے کڑی سزا دینے کی بات کر رہے تھے۔ ان میں اکثریت ایاز کے مخالفین اور قریبی رفقا کی تھی۔ عوام اور لوگوں کا کیا تھا؟ دل کی بھڑاس نکال کر انہیں خاموش ہو جانا تھا۔ یہ تو ایاز کے رازدار ساتھی تھے جنہوں نے شور مچا رکھا تھا۔ ایاز کو اپنا مستقبل صاف نظر آ رہا تھا، بھیانک اور مہیب عفریت کی طرح منہ کھولے انہیں نگلنے کو تیار۔ ان کی ساری ہمت پہلے ہی جواب دے چکی تھی۔ اس عالم میں انہوں نے وہی کیا جو اکثر لوگ کرتے ہیں، یعنی خودکشی کی کوشش۔ راحل کی خوش قسمتی تھی یا پھر ایاز کی زندگی باقی تھی جو انہیں بچا لیا گیا، ورنہ انہوں نے خود کو ہلاک کرنے میں کوئی کسر نہ رکھ چھوڑی تھی۔ زبیدہ بیگم، تائی، تایا اور چچا اسے مسلسل تسلی اور دلاسے دے رہے تھے۔ پہلی بار راحل کو اپنی بیگانگی کے خول سے باہر آنا پڑا۔ اپنی ہتھیلی کی لکیروں کو بغور دیکھتے ہوئے وہ مسلسل کچھ سوچ رہی تھی۔ اس عالم میں زبیدہ بیگم کو اس پر بڑا ترس آتا۔ پرآسائش ماحول اور پرتعیش زندگی گزارتے گزارتے اس کی قسمت اسے یہاں اس پسماندہ سہولیات سے محروم گاؤں میں لے آئی تھی۔ وہ شہری مزاج کی مہنگی درس گاہوں کی تعلیم یافتہ لڑکی تھی، جس کی ہر خواہش بغیر کہے پوری کر دی جاتی تھی۔ اس کا پرس نوٹوں سے بھرا رہتا، وہ قیمتی گاڑیوں میں سفر کرتی، اعلیٰ سے اعلیٰ اور نفیس کپڑا استعمال کرتی۔ اب وہ یہاں مجبور پرندے کی مانند رہنے پہ مجبور تھی۔ مشکل یہ تھی کہ وہ کسی سے بھی دل کی بات نہیں کرتی تھی، ہر جذبے کا اظہار خاموشی اور اجنبی نگاہوں سے کرتی، الفاظ کم سے کم ہی خرچ کرتی۔ راشو، رضوانہ اور عاقفہ بھی اس کے سر رویے سے مایوس ہو کر پیچھے ہٹ چکی تھی۔
جرار کو کبھی کبھی یوں لگتا جیسے وہ بند تلسمی دروازے کی مانند ہے، اپنی ذات میں گم، ہر ایک سے بے نیاز۔ دھیمے دھیمے دکھ میں جلتی سلگتی اس کی آنکھیں بھی تو کچھ ظاہر نہیں کرتی تھی، جواباً وہ بھی جھنجھلا اٹھتا۔ راحل کی کسی بات یا انداز سے یہ اظہار نہ ہوتا تھا کہ جرار اس کی زندگی میں کہیں ہے بھی یا نہیں۔ موسم بدل رہا تھا، شدید گرمی کی جگہ خوشگوار سی ٹھنڈک نے لے لی تھی۔ اکتوبر کی ایک سہانی شام کو ایوب بھائی کے گھر ننھی سی پری وارد ہوئی۔ سچ مچ وہ واقعی ننھی منھی سی پری لگ رہی تھی۔ نورین کے پہلو میں آنکھیں موندے، گلابی ہونٹ باہم پیوست کیے، گلابی چہرے پہ دنیا جہان کی معصومیت سمیٹے۔ راحل نے اس کے رخسار چھوئے، اتنے نرم اور روئی کے گالوں کی طرح نازک ریشمی سے۔ اس کے ہاتھ میں گدگدی سی ہوئی اور اسے اس چھوٹی سی گڑیا کے رخسار چھو کر انجانی سی خوشی ہوئی۔ ہمیشہ کے سنجیدہ چہرے پہ مسکراہٹ تھی، وہ اس کے ساتھ لاڈ کر رہی تھی۔ یہ منظر ان سب کے لیے حیرت انگیز تھا، کم از کم جرار کے لیے تو ضرور تھا۔ رضوانہ، عاقبہ اور راشو تینوں راحل کے اوپر سے جھک کر باری باری اس گڑیا کے رخسار کو ہاتھ لگا کر ایک مسرت انگیز لمس سے محظوظ ہو رہی تھی۔ سب بے حد خوش تھے۔ عرصہ دراز سے یہ گھر بچوں کی آوازیں سننے کو ترس رہا تھا۔ ایوب بھائی نے نام رکھنے کی ذمہ داری راحل کے سر ڈالی تو اپنی اہمیت پہ وہ سچ مچ بہت خوش ہوئی۔ اسی وقت نام تجویز ہوا۔ مسکان، مسکراتے چہرے والی اس بچی کے لیے یہ نام بہت موزوں تھا۔ نورین کی ساس آج خود اپنے ہاتھوں سے بہو کے لیے طاقت بخشنے والی غذا اور یخنی بنا رہی تھی۔ راشو سمیت دوسری لڑکیوں کی بھی شامت آئی ہوئی تھی۔ راشو کی تو آج 2 مرغیوں کی گردن پہ چھری پھری تھی، پھر بھی وہ خوش لگ رہی تھی اور دوڑ دوڑ کر کام کر رہی تھی۔ جرار کو اسی وقت شہر دوڑایا گیا تاکہ مٹھائی لائی جا سکے۔ اس کے ساتھ ایوب بھائی اور فضل دین بھی تھے۔ جرار بذات خود پہلی بار اس کے پاس آیا تھا، وہ بھی دوستانہ تیور کے ساتھ۔ راحل چونک سی گئی۔ تم فارغ ہونے کے بعد اس طرف آ جانا، ضروری بات کرنی ہے۔ وہ یہ کہنے کے بعد رکا نہیں، وہ سوچوں میں ڈوب گئی۔ جانے کیا بات تھی جو جرار نے اسے بلایا تھا۔ گھنے درختوں کے سائے تلے کافی ٹھنڈک تھی، دھوپ نہ ہونے کے باعث راحل کو کپ کپی سی آ گئی۔ جرار ایک چوڑے درخت کے تنے سے ٹیک لگائے اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے پہنچ کر سوالیہ نگاہوں سے اسے تکنے لگی۔ جرار کے چہرے پہ چھائی سنجیدگی کچھ اور بھی گہری ہو گئی۔ بیٹھو، اس نے گھاس کے فرش کی طرف اشارہ کیا تو وہ سحر زدہ معمول کی طرح آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ راحل، جو بات میں تم سے کر رہا ہوں اس کی بھنک بھی کسی کے کان میں نہیں پڑنی چاہیے۔ پہلے تم یہ وعدہ کرو، ہم دونوں کے بیچ جو باتیں ہوں گی وہ تم کسی کو بھی نہیں بتاؤ گی۔ جرار کا لہجہ معمول سے ہٹ کر گہرا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ کچھ توقف کے بعد اس نے کہا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ کس معاملے میں؟ اور پھر میں نہیں سمجھتی کہ آپ کو کبھی میری مدد کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ راحل نے نامحسوس انداز میں طنز کیا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ایک مبہم سی مسکراہٹ اس کے لبوں پہ ابھری اور دم توڑ گئی۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم گزرے ہوئے تلخ دنوں کو بھول جائیں؟ میرے قدم پیچھے ہٹانے کی وجہ آبدہ چچی کا توہین آمیز رویہ تھا۔ میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں تھا نا؟ میں جانتا ہوں تم درست کہہ رہی ہو، مجھے آپ سب لوگ اچھے لگتے ہیں، یہاں کے مکینوں سے میرا خون کا رشتہ ہے، مگر جب میں یہاں آئی تو یہ سب میرے لیے تقریباً اجنبی تھے، اور آپ نے بھی حد کر دی جرار۔ مجھے کسی رفیق مونس کی ضرورت تھی، مگر آپ راحل کا لہجہ بھر گیا۔ کچھ دیر بعد وہ خود ہی سنبھل گئی۔ راحل، اب تمہیں میری طرف سے بیگانگی کی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ ویسے بھی آج کل ہم جس بحران سے گزر رہے ہیں اسے مل کر ہی نمٹا جا سکتا ہے، مگر تم سے بھی میری درخواست ہے کہ تم یہاں گھلنے ملنے کی کوشش کرو۔ تمہارے رویے کی وجہ سے ہمیں بری طرح ہرٹ ہوتی ہے، اور آپ کی وجہ سے جو میں ہرٹ ہوئی ہوں، آپ میرے گھر آ کر مجھے نظر انداز کرتے رہے۔ آپ کو کیا پتہ میری فرینڈز اس وجہ سے میرا کتنا مذاق اڑاتی رہی، کتنی سب کی ہوئی میری۔ وہ نروٹھے پن سے بولی۔ اب کوئی تمہارا مذاق نہیں اڑائے گا۔ جرار نے اس کے ہاتھ پر تسلی دینے والے انداز میں اپنا ہاتھ رکھا اور دلکش انداز میں ہنسا تو پہلی بار راحل اس کی موجودگی سے نروس ہو گئی۔ ارد گرد دور تک ان دونوں کے سوا کسی اور کے موجود ہونے کا امکان نہیں تھا۔ یہ احساس ہوتے وہ جرار سے دور ہٹ کر بیٹھ گئی۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ راحل کو یہ خاموشی بڑی اچھی لگی۔ ہزار بھید اپنے اندر چھپائے، جن میں سے ایک راز اس کی چاہت کا بھی تھا۔ جرار کی چاہت 4.5 برس سے اس کے دل کے نہا خانوں میں محفوظ تھی۔ مما جس طرح جرار کے بارے میں توہین آمیز باتیں کرتی، کوشش کے باوجود انہیں منع نہ کر سکتی۔ وہ آبدہ کے زیر سایہ پروان چڑھی تھی، اس لیے ان سے دبتی تھی اور اپنے دودیال والوں سے بھی لیے دیے رہتی۔ ایوب بھائی کی شادی پہ اس کا دل چاہا کہ وہ بھی وہاں رکے، مگر مما نے اپنے مخصوص حاکمانہ انداز میں اس کی خاموش درخواست کو ٹھکرا دیا۔
در حقیقت وہ بڑی شرمیلی اور اپنے خول میں بند رہنے والی لڑکی تھی۔ ببانگ دہل اپنے منہ سے کیسے کہتی کہ جرار، تمہاری بے رخی مجھے بڑا دکھ دیتی ہے۔ گاؤں آنے کے بعد جرار کو تو موقع ملا تھا پرانے بدلے چکانے کا، سو وہ بھی اپنے آپ میں سمٹ گئی، مگر آج وہ دونوں ایک دوسرے کے حال دل سے آگاہ ہو چکے تھے۔ وہ مطمئن سی تھی کہ جرار نے اسے اقرار کی زحمت سے بچا لیا ہے، انہوں نے ایک دوسرے کی چاہت کا کھوج لگا لیا تھا۔ یہ احساس ہی کتنا خوبصورت اور سر شار کرنے والا تھا۔ جرار نے ہی ماحول پر چھائی خاموشی کو توڑا۔ راہل، اب میں تم سے وہ بات کہنے جا رہا ہوں جس کے لیے میں نے تمہیں یہاں بلوایا ہے۔ وہ جی جان سے متوجہ ہو گئی۔ راہل، جس آسیب کا سب نے شور مچا رکھا ہے، ہمیں اس آسیب کی حقیقت تک پہنچنا ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ جلد یا بدیر کوئی اور رخ اختیار کرنے والا ہے۔ مجھے تم اس کام کے لیے بہت موزوں لگی ہو، پھر سمجھدار بھی ہو۔ راہل خوشی سے پھول گئی۔ خواتین میں کسی سے بھی اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس بارے میں جو کوئی بات بھی تمہارے مشاہدے میں آئے مجھے بتا دو۔ ٹھیک ہے، مگر آپ نے جو یہ کہا ہے کہ جلد یا بدیر یہ معاملہ کوئی اور رخ اختیار کرنے والا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں خود ابھی الجھا ہوا ہوں، تمہیں کیا بتاؤں؟ جرار پرسوچ انداز میں بولا۔ وہ پوری توجہ سے نظریں جمائے اس کے چوڑے شانے کو دیکھ رہی تھی۔ سورج مغرب کی طرف بڑی تیزی سے جھک رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی گھنے درختوں کے جھنڈ سے باہر آئی تو سرد فضا نے پورے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، مگر اس کے اندر کا موسم ایک ریشمی سی حرارت سے منور تھا۔ چاہے جانے کے احساس سے اس کا رواں رواں سرشار تھا۔ عائشہ نے منو کو جلتے تنور میں پھینکنے کی کوشش کی۔ سچ شکر کے پاس ہی رضوانہ موجود تھی، اس نے فوراً ہی شور کرنا شروع کر دیا۔ آگے بڑھ کر چچی سے منو کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر حسب معمول ان کے اندر گویا کئی آدمیوں کی طاقت بیک وقت بڑھ چکی تھی۔ ایوب بھائی بامشکل تمام منو کو چھڑانے میں کامیاب ہوئے۔ بیچارہ ننھا اور معصوم سا منو بری طرح ہراساں اور خوفزدہ ہونے کے بعد اب دادی کی آغوش میں منہ چھپائے رو رہا تھا۔ عائشہ آنکھیں بند کیے جھوم رہی تھی۔ نورین بھابھی مسکان کو گود میں چھپائے ایک طرف بیٹھی تھی، کیونکہ عائشہ بار بار آنکھیں کھول کر سرخ آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی راہل تھی۔ تو میرے راستے میں مت آ، ماری جائے گی، پیچھا کرتی ہے، چلی جا یہاں سے، چلی جا، دور ہو جا ہماری نظروں سے۔ عائشہ کے منہ سے مخصوص کھرکھراتی مردانہ آواز نکلی۔ اس کا مخاطب راہل تھی۔ عائشہ چارپائی سے اتر کر راہل کی طرف بڑھنے لگی۔ انداز ایسا تھا جیسے کچا چبا جائے گی۔ وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں آئی اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ باہر عائشہ دروازے پہ زور زور سے ہاتھ مار کر گالیاں بک رہی تھی۔ ایوب بھائی مولوی صاحب کو لانے چلے گئے۔ جرار گھر پہ نہیں تھا۔ ایوب بھائی کے سوا اور کوئی مرد نہیں تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ عائشہ کو جن اسی وقت چڑھتا جب گھر پر مرد موجود نہیں ہوتے تھے۔ ایک دو بار جرار کی موجودگی میں ایسا ہوا تو اس نے چچی کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے کہا۔ اس کی تجویز کو ہنسی میں اڑا دیا گیا تو تھک ہار کر اس نے یہ کہنا ہی چھوڑ دیا۔ جن نے آج تک کسی کو نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ پہلی بار راہل کو دھمکی ملی تھی جو خالی از علت نہیں تھی۔ زبیدہ بیگم منو کو لے کر اس کے پاس آ گئی اور سرگوشی میں بولی، چاہ کر جن سے معافی مانگ لو، اس طرح اس کا غصہ اتر جائے گا۔ راہل تلخ سی ہو گئی۔ دادی اماں، کس بات کی معافی مانگوں میں اس نادیدہ جن سے؟ ارے بیٹی توبہ کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ جن تمہیں نقصان پہنچا دے، بڑا طاقتور جن ہے۔ زبیدہ بیگم پوری طرح عائشہ کے جن کے ٹرانس میں تھی۔ میں نہیں مانتی ایسی باتوں کو۔ وہ نادیدہ جن مجھے کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ سب سے طاقتور ذات باری تعالیٰ کی ہے، اگر وہ نہ چاہے تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ راہل کا لہجہ قطعی اور دو ٹوک تھا۔ زبیدہ بیگم متفکر چہرے کے ساتھ دوبارہ عائشہ کے پاس پہنچی، بلکہ عائشہ کے جن کے پاس جو اپنی سیوا کروا رہا تھا۔ جن نے دیسی بھنی مرغی کی فرمائش کی تھی، جس کے ساتھ اصلی گھی میں تر بتر پراٹھے بھی شامل تھے۔ راشو نورین بھابھی کے ساتھ جلدی جلدی ہاتھ چلا رہی تھی، کیونکہ زبیدہ بیگم نے انہیں بتا دیا تھا کہ راہل جن سے معافی مانگنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ عائشہ پر آنے والے جن نے وارننگ دی تھی کہ اب اگر وہ باغ کی طرف گئی تو اس کی زندگی کی ضمانت نہیں ہے۔ 11 برس پہلے عائشہ اس آنگن میں دلہن بن کر اتری تھی۔ ایاز سے چھوٹے سراج کی دلہن 18 کا سن تھا۔ خوبصورتی اور رعنائی ایسی کہ دیکھنے والے کی نظر پلٹ نہ بھول جائے۔ شریرہ متناسب جسم، اچھی اٹھان، چمپائی رنگت، وہ سچ مچ شہزادی لگتی تھی، مگر اس شہزادی کی قسمت شہزادیوں والی نہیں تھی۔ سراج اپنے ہی گاؤں کی ایک اور لڑکی فوزیہ کو چاہتا تھا۔ اس نے والدین کے دباؤ میں یتیم و یسیر خالہ زاد سے شادی تو کر لی، مگر دلی طور پر وہ عائشہ کو قبول نہ کر سکا۔ مارے باندھے وہ صرف 1.5 ماہ تک عائشہ کا ساتھ نبھا سکا۔ اس کے بعد ایک رات وہ ایسا غائب ہوا کہ آج تک اس کا پتہ نہیں چلا۔ اس کے ساتھ فوزیہ بھی غائب تھی۔ خیر، جتنے منہ اتنی ہی باتیں۔ کوئی کہتا وہ فوزیہ کے ساتھ ابو ظہبی چلا گیا ہے، کوئی کہتا ان دونوں نے محبت میں ناکام ہونے کے بعد خودکشی کر لی۔
ارسلان صاحب اس وقت زندہ تھے. انہوں نے سراج کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے وہ سب کچھ کیا جو وہ کر سکتے تھے یا جو ان کے بس میں تھا، مگر اسے جانے زمین کھا گئی تھی یا آسمان. فوزیہ کے جوان جہان بھائی سراج کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے. سب سے بری اور قابل رحم حالت عائشہ کی تھی. ماں باپ پہلے ہی نہیں تھے. اس دنیا میں غم جھیلنے کے لیے وہ اکیلی رہ گئی تھی. خالو اور خالہ کی نیت نیک تھی. انہوں نے اسے سہارا دینے کے لیے سراج سے اس کی شادی کی تھی. شادی کے 10 ماہ بعد عائشہ نے منو کو جنم دیا تو یوں لگا کہ جیسے اس کا غم اور بھی شدید تر ہو گیا. وہ یہیں رہ رہی تھی. اس گھر کے سوا ان کا کہیں اور ٹھکانہ بھی تو نہ تھا. منو کو سب بے حد چاہتے تھے. عائشہ کی اجڑی دلگیر صورت دیکھ کر زبیدہ کا کلیجہ کرتا. وہ اس وقت کو کوستی جب انہوں نے عائشہ کو سراج کی دلہن بنانے کے بارے میں سوچا تھا. اس کی زندگی تو تباہ ہو کر رہ گئی تھی. سارا دن کوہلو کے بیل کی طرح کام میں جتی رہتی. کام اور بس کام. وحشتناک سوچوں کے ہجوم سے اس کا دماغ سلگنے لگتا تو وہ زور زور سے رونے لگتی. ہاتھ پاؤں مڑ جاتے. آواز بدل جاتی. اس عالم میں وہ اپنے جگر گوشے منو سے بھی لاپرواہ ہو جاتی. یہیں سے عائشہ پر جن آنا شروع ہوا. اکمل چچا کی بیٹی راشو کی شادی تھی. وہ تو دل سے چاہ رہے تھے کہ ایاز کی رہائی کے بعد یہ فرض ادا ہو، مگر سب کے سمجھانے بجھانے کے بعد وہ راشو کی شادی کے لیے تیار ہو گئے، کیونکہ اس کے منگیتر اجمل کو 1 ماہ بعد سعودی عرب چلے جانا تھا، جہاں وہ نوکری کرتا تھا. پھر جرار نے بھی انہیں بتایا کہ اب اگر اجمل یوں ہی چلا گیا تو 5 سال بعد لوٹے گا، کیونکہ اس نے ایک نئی کمپنی سے کانٹریکٹ سائن کر لیا تھا جو 5 سال سے پہلے چھٹی نہیں دیتی تھی. اتنے عرصے وہ بیٹی کو کیوں بٹھائے رکھتے؟ جرار اس کے حق میں نہیں تھا. تائی مسرت، ایوب بھائی، جرار، نورین بھابھی اور حسنات چچا سب مل جل کر راشو کے جہیز کی چیزیں خرید رہے تھے. حسنات چچا اس موقع پر جانے کیوں آبدیدہ اور تھکے تھکے نظر آنے لگے تھے. عاقفہ اور رضوانہ پہ ان کی نظر پڑتی تو دل کا بوجھل پن کچھ اور بھی بڑھ جاتا. 3 برس پہلے غزالہ جو ان کی شریک حیات اور دکھ سکھ کی ساتھی تھی، طویل علالت کے بعد بستر پر پڑے ہی زندگی سے ہار گئی تھی. تب سے عاقفہ اور رضوانہ کے بارے میں وہ بہت احساس ہو گئے تھے. ایک ہوک سی ان کے دل میں اٹھتی. اگر غزالہ حیات ہوتی تو یقیناً دونوں بیٹیوں کو کہیں نہ کہیں ٹھکانے لگا دیتی، ان کے لیے اچھے رشتے ڈھونڈتی. عاقفہ 20 سے اوپر اور رضوانہ اس سے 3 برس بڑی تھی. یہاں کے حساب سے وہ دونوں بہنیں آدھی بوڑھی ہو چکی تھی اور ابھی تک ان کی قسمت نہیں کھلی تھی. ان کی ہم عمر راشو بیاہی جا رہی تھی. راحل کا نکاح ہو چکا تھا. نورین بھابھی خاندان سے باہر کی تھی. اکمل کے ایک جاننے والوں کی بیٹی تھی. کھاتے پیتے بااثر لوگ تھے. مسرت نے جھٹ رشتہ دے دیا، یہ بھی نہ سوچا کہ گھر میں 2 لڑکیاں موجود ہیں. حسنات کا دکھ حد سے سوا ہو گیا. وہ اندر ہی اندر گھل رہے تھے. عاقفہ احمق اور سادہ مزاج کی تھی، جبکہ رضوانہ حساس اور سمجھدار تھی، ہر کام میں پیش کبھی نہ تھکنے والی. بھلا ان 2 بہنوں میں کیا کمی تھی جو ابھی تک ان کے جوڑ کا رشتہ نہیں ملا تھا؟ دل میں انہیں بھائی سے شکوہ تھا، مگر زبان سے خاموش تھے. راشو کی شادی کی وجہ سے گھر میں رونق اور ہنگامہ بپا تھا. لگتا تھا پورے گاؤں کی لڑکیاں بالیاں ان کے گھر امڑ آئی ہیں. مرد عورتوں سے الگ مردانے میں تھے. درمیان میں کناتے لگا کر دونوں حصوں کو الگ کر دیا گیا. جگہ کی کوئی کمی تو تھی نہیں، جو زیادہ لوگوں کی موجودگی سے مسئلہ ہوتا. راحل کے لیے زبیدہ بیگم نے روایتی گوٹا کناری لگے 2 سوٹ بنوائے تھے، سبز اور پیلے رنگ میں، جو اسے ایک آنکھ نہیں پائے، مگر انہوں نے اتنی چاہت اور مان سے سی کر اس کے حوالے کیے کہ وہ دل میں شرمندہ سی ہو گئی. آخری 3 دن سب کے ساتھ وہ بھی بازار جاتی رہی اور اپنی پسند کے کپڑے لیے، جو اکمل چچا نے رضوانہ اور عاقفہ کے ساتھ اسے دلوائے. جرار نے سب سے نظر بچا کر بڑی خوبصورت اور نازک سی چوڑیاں لی. اگر بھابھی نورین یا عاقفہ رضوانہ دیکھ لیتی تو اس کا خوب ریکارڈ لگتا. خاص طور پر عاقفہ تو کوئی بات راز میں رکھنی آتی ہی نہیں تھی. بیچ چوراہے پر اپنی سادگی کے باعث بھانڈا پھوڑ دیتی. اس نے اگر ایسا کیا تھا تو کوئی ناجائز کام نہیں تھا. منکوحہ ہونے کے ناطے وہ ایسی چھوٹی موٹی چیزیں چاہت کے اظہار کے لیے اسے تحفتاً دے سکتا تھا، مگر یہاں کا مزاج اس کی سوچوں کے برعکس تھا اور اپنے جذبوں کی توہین اسے گوارا نہیں تھی. سب کے سامنے وہ راحل سے بات چیت بھی نہ ہونے کے برابر کرتا. اجمل کے گھر والے روایتی دھوم دھڑکے سے مہندی لائے. قطرہ قطرہ بھیگتی رات میں راشو کو رسم کے لیے باہر سجی ہوئی کرسی کی طرف لایا گیا. ایوب بھائی ان یادگار لمحوں کو کیمرے میں مقید کر رہے تھے. تائی مسرت نے راحل کو اوپری منزل سے کوئی چیز لانے کے لیے بھیجا. سبز گوٹا لگے کرتے اور شلوار میں کام سے بھرا دوپٹہ اوڑھے وہ خود کو خاصا ہانک محسوس کر رہی تھی. اکثر مہمان خواتین کی نظریں اسی پہ تھی. اچھا یہ ہے اکمل کی ہونے والی بہو. ایک بوڑھی عورت نے گال پہ انگلی رکھے اسے پرسوچ تولتی نظروں سے دیکھا تو وہ جلدی قدم اٹھاتی چلی گئی. اکبی دروازے کی سمت اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو وہ ٹھٹک گئی. بھلا اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ سب باہر ہیں، وہ خود سے بولی اور ذرا آگے ہوئی. دور مدھم سی روشنی نظر آ رہی تھی. اکبی دروازے کی سمت مکمل اندھیرا تھا، مگر پھر بھی اسے یوں لگا جیسے وہاں 2 سائے باہم ایک دوسرے میں پیوست کھڑے ہیں.
ऐन उसी वक्त अकबी दरवाजे खोल कर दोनों साए अंधेरे में गायब हो गए। वो खुद से उलझती जीना तय करने लगी। ऊपरी मंजिल पर मुकम्मल सन्नाटा था, अलबत्ता बाहर होने वाले धूम धड़क्के की मध्यम आवाज़ यहाँ तक आ रही थी। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। अपने पीछे उसे कदमों की आहट सुनाई दी तो वो वहीं साकित सी हो गई। धीरे धीरे पीठ मोड़ने पर उसे जरार का चेहरा नजर आया तो उसके सीने से पुरसुकून सांस खारिज हुई। ओह, आप थे। मैं तो डर गई, जाने कौन है। अभी कुछ मिनट पेशतर पिछले दरवाजे के पास मैंने किसी को देखा है, वो बड़े मसरूफ़ से अंदाज में बोली। जरार पलके झपकाए बगैर उसे देख रहा था। राहिल हाथों में स्टेनलेस स्टील के डोंगे उठाए मुड़ी तो जरार की तरफ देखकर झीम सी गई। जरार की निगाहों से जैसे आग निकल रही थी। उसने पढ़कर बाहर जाने वाला दरवाज़ा बंद कर दिया तो राहिल के हाथों से बर्तन गिरते गिरते बचे। सामने से हटिए, मैं नीचे जाऊंगी। ताई अम्मा मेरा ही इंतज़ार कर रही होंगी। सालन के डोगे कम पड़ गए थे, वो लेने आई थी। नर्वस होने के बावजूद वो इत्मीनान से बोल रही थी। पता नहीं जरार क्यों उसे पुरतपिश नज़रों से देख रहा था। वो ऐसी निगाहें थी जिनसे वो मोम की गुड़िया की मानित पिघल रही थी। उन निगाहों में बड़ा वाज़े पैगाम और खुली दावत थी कि आओ चंद लम्हों की चोरी कर ले। यहाँ कौन देख रहा है? जरार, प्लीज़ आगे से हट जाइए, मुझे जाने दे, दरवाज़ा खोलिए। वो अंदर से कमज़ोर पड़ती जा रही थी। मैं कितने अरसे से तो इस वक्त का इंतज़ार कर रहा था कि काश कभी अकेलो मिलो तो तुम्हें बताऊं कि बरस हाँ बरस की प्यास से मेरा वजूद अब तो टूटने फूटने लगा है। मुझसे अब और इंतज़ार नहीं किया जाता। वो अपने मजबूत बाजू खोले लम्हा ब लम्हा उसकी तरफ बढ़ रहा था। कोई राह फरार न पाकर राहिल ने पूरी कुव्वत से जरार को धक्का दिया और आन के आन में दरवाज़ा खोलकर बाहर सीढ़ियों पर आ गई। उसका दिल सरकिश घोड़े की मानित सर पर भाग रहा था। माथे पे पसीने की नन्ही मुन्नी बूंदें उभर आई थी। उस अचानक तसादुम से उसके पूरे वजूद में गोया तूफान आया हुआ था। जरार सुलगती निगाहों से उसे घूरता तेज तेज जीना उतर गया। राहिल जानती थी वो नाराज़ होकर गया है। बेकाबू दिल को संभालती वो लड़कियों के दरमियान चली आई तो खासी देर बाद उसके हवास नॉर्मल हुए। रिजवाना, अकफ़ा और दीगर लड़कियों की तैयारियों का उसने अब जायज़ा लिया तो दिल में उसे एतराफ़ करना पड़ा कि रिजवाना आज बेपनाह खूबसूरत लग रही है। आम दिनों में वो सादा हुलिये और लिबास में ही नज़र आती थी। सिवाइश के नाम पर उसकी आंखों में कभी काजल तक नज़र नहीं आया था। आज पूरी सज धज से तैयार वो जान महफिल लग रही थी। राशो लंबी सी चादर के घूंघट की ओट में थी। ढोल आकफा के कब्जे में था। वो जिस जान से गाने गा रही थी तभी एक पक्की सी उम्र की औरत ने उससे ढोलक ली। सब दायरे की सूरत उसके इर्द गिर्द जमा हो गई। सुगरा, जिसे सब मासी सुगरा कहते थे, उसके गले में बला का लौच और कुदास था। राहिल ने जब उसकी आवाज़ सुनी तो मबहूत हो गई। बाकी सबका भी यही आलम था। चन दिया टोटिया और दिला दिया खोटिया और दिला दिया खोटिया। ऐ चांद की सूरत वाले, तुम दिल के खोटे हो। हमसे झूठ मूठ प्यार जताते हो। हमसे तुम क्या चाहते हो? चांद की सूरत वाले और दिल के खोटे। मासी सुगरा एक के बाद एक शोक गाने गुनगुनाती रही कि वक्त का एहसास ही मिट गया। जिसको जहाँ जगह मिली वहीं पड़कर सो गया। राहिल को सख्त नींद आ रही थी। रात के 2 कब के बज चुके थे। आयशा सोई हुई औरतों और बच्चों के ऊपर लहाफ डाल रही थी। इस काम में दिल न चाहते हुए भी राहिल ने उनकी मदद की। आयशा के लिए उस वक्त उसका दिल हमदर्दी से मामूर था। उनकी थकन का एहसास भी था, इसलिए वो उनके साथ मिलकर करवा रही थी। शादी की चहल पहल की वजह से राहिल को अपना कमरा शेयर करना पड़ा। उसके साथ आकफा और रिजवाना ने भी अपना बिस्तर बिछा लिया। लाइट जल रही थी। रिजवाना कानों में मौजूद बड़े बड़े झुमके उतार रही थी कि एक का लॉक किसी तरह भी खुलने में नहीं आया तो उसने आकफा को पुकार लिया। उसने झटपट झुमका उतारकर उसके हाथ में थमा दिया तो निगाह रिजवाना के चेहरे की तरफ उठ गई। उसके गाल पे अजीब सा निशान था, जैसे किसी ने काटा हो। आकफा ने ऐसा ही निशान उसकी गोरी सुराहीदार गर्दन पर भी देखा तो वो रह न सकी। ये कैसा निशान है? कौन सा? ये तुम्हारी गर्दन और गाल पर। पल के पर रिजवाना का रंग मुतग़य्यर हुआ। किसी कीड़े ने काटा होगा। धड़कते दिल को संभाल कर आहिस्तगी से बोली तो आकफा उसके पीछे ही तो पड़ गई। ये किसी कीड़े के कांटे का निशान तो नहीं लगता। वो बाकायदा वकील की तरह जिरह कर रही थी। अब राहिल भी उनकी तरफ मतवज्जे हुई। वाकई रिजवाना के गुलाबी गाल पर वो निशान बड़ा नुमायां लग रहा था। बड़ा आशिक मिजाज कीड़ा है जिसने रिजवाना के गाल पर काटा। राहिल का लहजा बड़ा शरारती था। रिजवाना के अंदर पकड़ धक्कड़ सी शुरू हो गई। हालांकि राहिल ने यूं ही बात बराए बात वो फिक्रा कहा। वो कमरे से ही निकल गई। खासी देर बाद जब उसे यकीन हो गया कि वो दोनों सो चुकी हैं तब रिजवाना अंदर आए। आकफा और राहिल गहरी नींद के मज़े लूट रही थी। उसने आकफा के बराबर दराज होकर बाजू आंखों पे रख लिया। अभी तो उसने ख्वाब देखना शुरू किए थे। इस आलम में उसे कैसे नींद आती? सपनों की रहगुजर पे कोई उसका हाथ थामे उसे ऊपर फ़िज़ा की लामहदूद वुसअतों में उड़ाए लिए जा रहा था। उसके कदमों से ज़मीन गायब हो चुकी थी। जब कोई आसमान पे कहकशां की सैर कर रहा हो तो उसके लिए ज़मीन की अहमियत ही कहाँ रह जाती है। कोई उसके साथ था। यह एहसास ही कितना जाँ फ़ज़ा था।
صبح ہر بورڈنگ سی مچی ہوئی تھی۔ رضوانہ سب کے کپڑے استری کر رہی تھی۔ جرار اس سے اپنا سوٹ لینے آیا تو راحل پاس بیٹھی نورین بھابھی کے ہاتھ پر مہندی لگا رہی تھی۔ نگاہ بلا ارادہ اس کی طرف اٹھی۔ جرار کی آنکھیں شب بیداری کی چغلی کھا رہی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ سا نظر آ رہا تھا۔ راحل نورین بھابھی کے ہاتھ پہ مہندی لگاتے لگاتے رک سی گئی۔ جرار پاس سے گزر کر آگے ہو گیا تو اس کو کچھ ہوا۔ اس کا سبب بھی راحل کو معلوم تھا۔ جرار رات جو مطالبہ کر رہا تھا وہ اسے پورا نہیں کر سکتی تھی، نہ اسے مناسب لگا۔ معاشرے کی کچھ اپنی روایات ہوتی ہیں اور وہ یہ روایات شاید فراموش کر بیٹھا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ راحل کو بآسانی آمادہ کر لے گا، پر وہ بڑے مضبوط خیال کی اور اپنے اقدار پر یقین رکھنے والی لڑکی تھی۔ رخصتی سے پہلے وہ کسی صورت بھی اپنا آپ جرار کے سپرد نہیں کر سکتی تھی۔ رات کا فیصلہ اسے درست اور بر وقت لگا تھا۔ اسے جرار پر حیرت ہو رہی تھی، وہ جو اس کا اتنا خیال رکھتا تھا، کہتا تھا کہ تمہاری عزت کا مجھے خود سے بڑھ کر خیال ہے۔ اب اس کا منہ پھولا پھولا لگ رہا تھا۔ راحل کا خیال تھا وہ فوراً اسے اپنی جذباتی کیفیت کی معذرت کرے گا، پر وہ تو پاس سے اجنبی بن کر گزر گیا۔ وہ پوری توجہ سے سرنو مہندی لگانے لگی۔ رضوانہ کا چہرہ بہت کھلا کھلا سا اور شاداب نظر آ رہا تھا، جیسے وہ ہر رات پھر داستانی رقم کرتی رہی ہوں۔ وہ پہلے تو کبھی اتنی خوش نظر نہیں آئی تھی۔ رخصتی کے وقت حسب توقع راشو دہاڑے مار مار کر روئی۔ روتے روتے اس کی ہچکی بن گئی اور وہ نیم جان سی ہو کر جرار کے ہاتھوں میں جھول گئی۔ عائشہ دلہن بنی راشو کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ جو ہی کہار ڈولی اٹھانے کو آگے بڑھے، انہوں نے سب کو ایک زوردار دھکا دیا۔ پیچھے ہٹ جاؤ سب، عائشہ کہیں نہیں جائے گی، یہی رہے گی۔ وہ اپنی مخصوص مردانہ آواز میں بولی تو سب کو سانپ سونگھ گیا۔ باہر نکل عائشہ، باہر نکل، سراج تجھے چھوڑ جائے گا، بھاگ جائے گا، دیکھ لینا۔ وہ صبح تمہیں چھوڑ کر دور چلا جائے گا، پھر تم بھی اپنے منوں کے ساتھ اکیلی رہ جاؤ گی، بالکل اکیلی۔ وہ راشو کو ڈولی سے باہر گھسیٹ رہی تھی۔ اس وقت ان پہ جنون سا طاری تھا۔ تب جرار آگے بڑھا اور اس نے چچی کے دونوں کندھے پکڑ کر پیچھے ہٹانا چاہا، مگر یوں لگ رہا تھا عائشہ میں سینکڑوں آدمیوں کی طاقت حلول کر گئی ہو۔ انہوں نے ایک ہی جھٹکے سے اپنا آپ آزاد کرا لیا اور دوبارہ راشو کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایوب بھائی باپ کے ساتھ چچی کو پکڑنے آگے ہوئے، وہ ان کے قابو میں کہاں آتی۔ ایوب بھائی نے گھما کر پوری قوت سے عائشہ چچی کو پسلیوں میں مکہ مارا اور جرار کو اشارہ کیا کہ راشو کو ڈولوں میں بٹھا کر جلد از جلد رخصت کرے۔ عائشہ اس کی گرفت سے نکل کر دل دوز چیخیں مار رہی تھی۔ ایوب بھائی، اکمل اور جرار نے آخر وقت تک انہیں اپنی گرفت سے آزاد نہیں کیا۔ آہستہ آہستہ عائشہ کی مزاحمت دم توڑتی گئی، وہ بے دم ہو کر وہیں گر پڑی۔ راحل کا دل تڑپ سا اٹھا، اسے ایوب بھائی کا عمل ایک آنکھ نے بھایا تھا۔ زبیدہ بیگم الگ اداس سی تھی، عائشہ کا سر ان کی گود میں تھا۔ منو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ماں کے چہرے پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ راحل خاموش سی ہو کر عائشہ چچی کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ ایک سرد سی صبح تھی، دھند میں لپٹی جامد اور خاموش سی صبح۔ رات بھر قہر چھائی رہی تھی۔ باورچی خانے سے کسی کا بھی نکلنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ خشک لکڑیاں چولہے میں جل کر بڑی پرسکون حرارت کا احساس دلا رہی تھی۔ رضوانہ پیڑھی پہ بیٹھی آٹے کا تسلا آگے رکھے تہہ در تہہ پرت والے پراٹھے پکا رہی تھی۔ دیسی گھی کی خوشبودار مہک خواہ بھوک کو چمکا رہی تھی۔ رضوانہ پراٹھے اتار اتار کر سب کے آگے رکھتی جا رہی تھی۔ عاقفہ پہلے ہی انڈے ابال چکی تھی۔ چائے کا کپ راحل کے آگے دھرا رکھا تھا۔ رضوانہ نے اسے پراٹھے کے ساتھ فرائی انڈا بنا کر دیا تھا۔ اس نے پہلا لقمہ توڑا ہی تھا کہ جرار اندر داخل ہوا۔ اس کے گلے میں گیلا تولیہ لٹکا تھا، کسی بھی گرم کپڑے سے بے نیاز۔ جرار کو دیکھ کر راحل کو کپ کپی سی آ گئی۔ وہ چولہے کے پاس رکھی لکڑی کی چوکی پہ آ بیٹھا۔ مجھے چائے ڈال دو۔ اس کی مخاطب رضوانہ تھی۔ راحل اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ جرار نے اس پہ نگاہ تک نہیں ڈالی اور رغبت سے ناشتہ کرنے لگا۔ راشو کی شادی کو 3 ہفتے گزر چکے تھے، پر جرار کی خفگی شاید ابھی تک دور نہیں ہوئی تھی۔ رضوانہ نے تو توا اتار کر چائے کی پتیلی چولہے پہ رکھ دی تاکہ چائے گرم ہو جائے۔ اسے خود بھی ناشتہ کرنا تھا۔ تمہیں چائے سے دھوئیں اور لکڑی کی بو نہیں آتی؟ یقیناً وہ رضوانہ سے ہی کہہ رہا تھا۔ راحل کا چہرہ سرخ سا ہو گیا۔ اس نے راحل پہ طنز کیا تھا، وہ بھی درپردہ۔ شروع میں جب وہ یہاں آئی تھی تو چائے نہیں پیتی تھی۔ اسے واقعی چائے سے دھوئیں اور لکڑی کی بو آتی تھی۔ یہ سب تو عادی تھے، اسے ایسی چائے پینے کا کوئی اتفاق نہیں ہوا تھا۔ ہمیں تو کوئی بو نہیں آتی، یہ سب بڑے لوگوں کے چونچلے ہیں۔ ہم نے تو یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا۔ اللہ بھی غرور کی کیسی سزا دیتا ہے، ایسے لوگوں کو دھکا دے کر نیچے گراتا ہے۔ ہاں، تاکہ وہ اپنی حیثیت سے اچھی طرح واقف ہو جائیں۔ جرار نے رضوانہ کی ہاں میں ہاں ملائے۔ باقی سب ناشتہ کر کے اٹھ گئے تھے، صرف وہی تینوں تھے۔ جرار طنز پہ طنز کیے جا رہا تھا۔ راحل بد مزہ سی ہو کر اٹھ ہی گئی۔ پیچھے رضوانہ کے چہرے پہ فتح مندانہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ جرار نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا اور دونوں کہہ مار کر ہنسے۔ راحل آ کر سیڑھیوں پہ بیٹھ گئی۔ رضوانہ
موٹر لگا کر پانی بھرنے لگی۔ آہستہ آہستہ قہر چھٹ رہی تھی۔ جرار زمینوں کی طرف چلا گیا۔ 10 بجے کے قریب راشو اپنے شوہر اجمل کے ساتھ آئی تو گھر کے ماحول پہ چھایا جمود ٹوٹ گیا۔ بات بے بات ہنسی راشو کے لبوں سے پھوٹی پڑ رہی تھی۔ رضوانہ اسے گھیر کر بیٹھ گئی۔ وقفے وقفے سے ابھرتی معنی خیز ہنسی کی آواز سن کر راحل اپنے آپ میں کچھ عجیب سا محسوس کرنے لگی۔ بہن اور بہنوئی کے آنے کی اطلاع پا کر جرار واپس آ گیا۔ آج اپنی بادامی رنگ والی مرغی کے ذبح ہونے پر راشو کو کوئی افسوس نہیں تھا۔ گہرے آتشی گلابی رنگ کے کامدار سوٹ میں ملبوس تمام زیور پہنے، مہندی سے رنگے ہاتھ پاؤں کے ساتھ راشو پہ دلہناپے کی چھب بڑی واضح نظر آ رہی تھی۔ تم کیوں دور منہ لٹکائے بیٹھی ہو؟ ادھر آؤ میرے پاس۔ راشو نے سوچوں میں مگن راحل کو بڑی اپنائیت سے پکارا۔ اس نے سر اٹھا کر راشو کے جگمگاتے روپ کو دیکھا تو وہ اسے بڑی اچھی لگی، بالکل کسی نئی دنیا کی مانند۔ راشو اپنی نئی زندگی کے تجربات بیان کر رہی تھی۔ رضوانہ بیچ بیچ میں بڑے کھلے ڈلے سوال کرنے کے ساتھ ساتھ لقمے بھی دے رہی تھی۔ تبھی راشو نے بھائی سے فرمائش کی کہ وہ سب لڑکیوں کو باغ میں لے جائے۔ جرار کو انکار کرنا اچھا نہیں لگا کیونکہ یہ فرمائش راشو نے کی تھی۔ راحل پہلی بار یہاں آئی تھی۔ دور دور تک درخت نظر آ رہے تھے، مختلف پھلوں کے درخت سینکڑوں ایکڑ میں پھیلے ہوئے تھے۔ فضل دین درختوں سے تازہ موسمی پھل توڑ کر لایا۔ راحل نے ایک سیب لیا جو ذائقے اور مٹھاس میں اپنی مثال آپ تھا۔ وہ سیب کھاتے ہوئے کھیتوں کے کنارے کنارے ایک کچی پگ ڈنڈی پہ چلتے چلتے کافی دور نکل آئی۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ وہ راستہ بھٹک گئی ہے کیونکہ یہاں کھیتوں کی حد ختم ہو گئی تھی اور دور دور تک کسی آبادی کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس کے سامنے 3 مختلف سمتیں تھیں اور وہ یہ بھول رہی تھی کہ واپسی کا راستہ کس طرف سے ہے۔ اللہ کا نام لے کر اس نے دائیں سمت میں چلنا شروع کر دیا۔ خضرو کانٹے دار جھاڑیوں کے جھنڈ اطراف میں پھیلے تھے۔ وہ پاؤں اور کپڑے بچا بچا کر چل رہی تھی۔ چلتے چلتے سامنے کچی مٹی کا ٹھیلا آ گیا۔ آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ رک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ شاید واپسی کے راستے کی کوئی نشانی نظر آ جائے۔ تبھی اس کی نگاہ ٹھیلے کے بائیں طرف ان چیزوں پہ پڑی، اس ویرانے میں جہاں دور دور تک اس کے سوا کسی ذی نفس کی موجودگی کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہاں ان چیزوں کی موجودگی حیرت انگیز تھی۔ لکڑی کے موٹے موٹے ڈنڈوں کو لمبائی اور ترچھے رخ سے ملا کر ایک جھونپڑے کی شکل دی گئی تھی۔ چھت کے طور پر اوپر گھاس بھونس اور کھجور کے پتے ڈالے گئے تھے۔ کچے فرش پہ کھجور کے پتوں سے ہی بنی چٹائی پڑی تھی۔ اندر ایک طرف شیشے کی بوتلوں میں نامانوس اشیاء رکھی نظر آئی۔ تاروں سے نیچے پنجرے میں تو الو بیٹھے تھے، ان کے ساتھ ہی زمین پہ ایک طرف کالی مرغی پڑی تھی جس کی ٹانگیں بندھی ہوئی تھی۔ اینٹوں سے بنے چولہے میں راکھ بکھری تھی۔ ایک طرف بڑا سا دیگچا اور چھرا پڑا ہوا تھا۔ جھونپڑی سے باہر کسی چیز کے پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ان چیزوں کا جائزہ لینے میں اس بری طرح منہمک تھی کہ اپنے پیچھے قدموں کی چاپ ہی نہ سن سکی۔ کون ہے تو؟ اور اس طرف کیا لینے آئی ہے؟ اس اجنبی مردانہ آواز پہ وہ اچھل ہی تو پڑی۔ اس کے سامنے کالے بھجنگ رنگ کا پکی عمر کا ایک کریح صورت مرد کھڑا تھا جس کا اوپری جسم لباس سے بے نیاز تھا۔ وہ میں راستہ بھول گئی ہوں۔ اس سے مرد کی نگاہوں میں دیکھا ہی نہیں جا رہا تھا، اتنی کشش اور پراسراریت تھی اس کی چمکدار نگاہوں میں۔ اندر سے وہ گھبرا گئی تھی۔ مرد نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس غور سے اسے دیکھے گیا۔ تم کون ہو؟ یہ سوال بالکل میکانکی انداز میں اس کے لبوں سے پھسلا جس پہ وہ خود بھی حیران ہوئی۔ ہم اللہ والے ہیں، اس کی عبادت کے لیے اس ویرانے میں بیٹھے ہیں، سب سے چھپ کر تاکہ کوئی ہماری ریاضت اور عبادت کو حقارت نہ کر سکے۔ وہ آنکھیں بند کر کے مدہوش لہجے میں بولا، مگر عبادت تو کبھی بھی حقارت نہیں جاتی۔ ہو جاتی ہے حقارت جب نمائش بن جائے۔ اب یہاں سے چلی جاؤ اور کسی کو بھی اس بارے میں مت بتانا، ورنہ اللہ والوں کا عذاب تم پہ نازل ہو کر آئے گا۔ شہری لڑکی، وہ اسی جذب کے عالم میں بولا تو راحل اس کے الفاظ پہ ٹھٹک گئی۔ مجھے پتا ہے تو حیران ہو رہی ہے، پریشان بھی ہے، پر اب تیری پریشانی ختم ہونے والی ہے۔ تیرا باپ جلد تم سے ملے گا۔ حیرت کی زیادتی سے راحل کا منہ کھل سا گیا۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر مجذوب نظر آنے والے اس شخص نے منہ پہ ہاتھ رکھ کر خاموشی کا اشارہ کیا۔ کیکریوں کے پرلی طرف واپسی کا راستہ ہے۔ وہ لمبی تسبیح ہاتھ میں پکڑے کچھ پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ کیا یہ شخص سچ مچ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے؟ مگر اس کی شکل، وہ اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ راحل کا ذہن قبول کرنے میں متحمل تھا کہ یہ کری صورت شخص پہنچا ہوا ہے، مگر پھر فوراً ہی وہ اپنی سوچ پہ شرمندگی سے محسوس کرنے لگی۔ بھلا وہ کون ہوتی ہے شکل کے بارے میں معیار قائم کرنے والی؟ پھر صورت ہی تو سب کچھ نہیں ہوتی۔ اس کی بتائی باتوں کو راحل کا ذہن آہستہ آہستہ قبول کرنے لگا تھا۔ کچی پگڈنڈی شروع ہو گئی تھی، تبھی سامنے سے پریشان سا
جرار ادھر ہی آتا نظر آیا۔ راحل کو دیکھا تو اس کے لہجے میں خشونت آ گئی۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ کتنی دیر سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ آپ میرے بارے میں خواہ پریشان ہوتے رہے، ٹیوب ویل کے سامنے بنے کمرے کے پاس رک گئی تھی۔ اس نے جھوٹ بولا۔ دل مسرور سا ہوا کہ جرار کو اس کی گمشدگی سے پریشانی ہوئی، جس کا اظہار اس کے چہرے سے بھی ہو رہا تھا۔ وہ دونوں راستے کے درمیان کھڑے تھے۔ میں بالکل بھی پریشان نہیں تھا۔ جرار سخت اور سرد نظر آ رہا تھا، اس بے مہر موسم کی مانند۔ جرار، کافی دن ہو چکے ہیں، اب تو آپ غصہ تھوک دیں، وہ ملتجی لہجے میں بولی۔ تو جرار اسے غور سے دیکھنے لگا۔ خوب، تم چاہتی ہو کہ میں غصہ تھوک دوں، مگر اس کے لیے میرا مطالبہ برقرار ہے۔ ایاز چچا کو جانے کب رہائی ملے گی۔ تم میرے دل کا خون تو مت کرو، میں تو تمہارے ساتھ محبت کی پہلی حد ہی ابھی تک عبور نہیں کر پایا ہوں، جبکہ دل چاہتا ہے آخری حد سے بھی گزر جاؤں۔ ترسا ترسا کر مار رہی ہو مجھے، قربتوں میں اتنے فاصلے۔ جرار کی جذبوں کی یورش سے سرخ آنکھیں اس کے مقابل آ گئی۔ اس نے دفعتاً راحل کو اپنے قریب کر لیا۔ میں رات کو تمہارے پاس آؤں گا، دروازہ بند مت کرنا۔ راحل تڑپ کر اس کے حصار سے باہر نکلی۔ ابھی چند سیکنڈ بیشتر اسے ایک مانوس سی مہک کا احساس ہوا تھا۔ وہ آگے جانے والے راستے پر بھاگنے کے انداز میں چل رہی تھی۔ اسے اپنے گالوں پہ بہنے والے آنسوؤں کا بالکل بھی دھیان نہیں رہا تھا۔ آنکھیں اور دل دونوں جل رہے تھے۔ جرار وہیں کھڑا سینے پہ دونوں ہاتھ باندھے راحل کو لمحہ بلمحہ دور جاتا دیکھ رہا تھا۔ اس کی گھنی مونچھوں تلے ہونٹوں پہ فاتحانہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اس جلتی سلگتی حالت میں وہ گھر پہنچی تو سب کے چہرے اترے اترے لگ رہے تھے۔ نورین بھابھی دھواں دھار رو رہی تھی۔ کچھ ایسا ہی حال ایوب بھائی کا تھا۔ اکمل اور مسرت کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ جلدی کریے، میری بچی کو ڈھونڈ لائیے، ورنہ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ نورین بھابھی کی حالت دیکھی ہی نہیں جا رہی تھی۔ عاقفہ نے اسے بتایا کہ ہم لوگ تمہاری طرف سے مایوس ہو کر 2 گھنٹے پہلے گھر آئے تھے۔ آدھے گھنٹے پہلے بھابھی نے مسکان کو دودھ پلا کر لٹایا اور کسی کام سے اٹھ کر باہر آئی۔ دوبارہ اندر گئی تو مسکان اپنے بستر پر نہیں تھی۔ سارے گھر کا کونا کونا چان مارا مگر مسکان کہیں نہیں ہے۔ اس کے ساتھ عائشہ چچی بھی غائب ہے۔ اوہ میرے خدا! راحل سر تھام کر وہیں بیٹھ گئی۔ اچانک بجلی کی تیزی سے ایک خیال اس کے ذہن میں آیا تو خدشات کے زہریلے ناگ رگ و پے میں ڈنک مارنے لگے۔ ایوب بھائی، میرے ساتھ آئیے۔ وہ نیچی دیوار کے ساتھ ساتھ بھاگتی چلی گئی۔ کچھ سمجھ میں نہ آنے والے انداز میں سر جھٹک کر ایوب بھائی نے اس کی تقلید کی۔ پیچھے پیچھے باقی سب بھی آ رہے تھے۔ درختوں کے بیچ گھرے جھونپڑے میں بڑی خاموشی تھی۔ سانس روک کر راحل نے دروازہ کھولا۔ اندر مسکان بے ہوشی کی حالت میں سو رہی تھی اور عائشہ چوکنا انداز میں باہر کی طرف ایک کان لگائے ہوئے تھی۔ میری بچی کو مارنا چاہتی ہے، منحوس ڈائن! اسے کیوں یہاں اٹھا کر لائی؟ اپنا گھر اجڑ گیا ہے تو اس کا بدلہ میرے بچوں سے لینا چاہتی ہے۔ تائی مسرت غضبناک ہو کر عائشہ پہ بل پڑی اور چند منٹ میں ہی انہیں نوچ کسوٹ ڈالا۔ تایا اکمل اور ایوب بھائی بھی عائشہ کو برا بھلا کہہ رہے تھے۔ جرار بھی آ گیا تھا۔ اس نے انکشاف کیا کہ عائشہ چچی ٹیلے کے پاس ایک آدمی کے پاس جاتی رہی ہے جو کالا علم جاننے کا دعوے دار رکھتا ہے اور لوگوں کی مشکلات حل کرتا ہے۔ بس پھر کیا تھا؟ ایوب بھائی نے تمام لحاظ اور ادب بالائے طاق رکھ دیا اور لپک کر چچی کی گردن پکڑ لی۔ میں جان سے مار ڈالوں گا، مجھے بتاؤ وہاں اپنے اس کے پاس کیا لینے جاتی تھی؟ عائشہ کی گردن پہ لمحہ بلمحہ ایوب کے وحشی ہاتھوں کی گرفت بڑھتی جا رہی تھی۔ سب یوں ساکت کھڑے تھے جیسے اس منظر کا حصہ نہ ہو۔ راحل نے آگے بڑھ کر عائشہ چچی کو چھڑایا۔ ایوب بھائی، اس بے بس عورت کا کوئی قصور نہیں، آپ کی عقل پہ پردہ پڑ چکا ہے۔ ہوش میں تو ہو تم؟ تائی مسرت نے پہلی بار اسے اکھڑے اکھڑے تیوروں سے گھورا تو وہ ذرا بھی نہیں گھبرائی۔ تائی جان، مجھے یہاں تقدیر نے شاید کسی خاص مقصد کے تحت بھیجا تھا، ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ میری کسی کو یہاں ضرورت تھی، یا میں تو یوں ہی آپ کے بیچ آ گئی تھی۔ راحل کا لہجہ یاسیت زدہ تھا اور ان آنکھیں خلا میں کسی غیر مرئی چیز کو دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو تم، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ کیوں اماں، آپ سن رہی ہیں جو یہ کہہ رہی ہے؟ تائی مسرت نے اپنی ساس کی طرف روئے سخن موڑا۔ کس چاو سے ہم نے اس کا رشتہ مانگا اور کتنے ارمانوں سے اپنے جرار کے ساتھ نکاح کیا، مگر آبدہ تو ہمیں کمتر سمجھتی رہی، جیسے وہ عرش کی مخلوق ہو اور ہم زمین کے غلیظ کیڑے ہوں۔ میں تو پھر بھی برداشت کر گئی، پر جرار مرد ہے، اس نے بھی تمہیں اپنی جوتی کے برابر نہیں سمجھا اور تم سے تمہاری طرح ہی پیش آیا۔ انہوں نے جرار کو فخریہ نگاہوں سے دیکھا۔ زبیدہ بیگم سے رہا نہیں گیا۔ بہو، اب بس بھی کرو۔ ہاں ہاں، آپ کی تو لاڈلی پوتی ہے، مائت نہیں کریں گی تو اور کیا کریں گی؟ وہ چمک کر بولی تو زبیدہ بیگم بہو کو بے بس نگاہوں سے دیکھ کر رہ گئی۔ رضوانہ اور جرار نے ایک دوسرے کو معنی خیز نگاہوں سے دیکھا۔ راحل مسلسل دانتوں سے ہونٹ کاٹ رہی تھی جو اس کے اندرونی اضطراب کی غمازی کر رہا تھا۔ وہ چاہنے کے باوجود کچھ نہ کہہ سکی۔ محبت کرنے والے بہت سی کڑوی باتوں کو میٹھے گھونٹ کی طرح پی جاتے ہیں۔ اس نے بھی ان کے کہے کا کڑوا گھونٹ پی لیا۔ عائشہ کو
ہسٹرائی کے دورے پڑتے تھے جسے سب جن آنے سے موسوم کرنے لگے۔ فطری خواہشات پہ بند باندھتے باندھتے ان کے اعصاب شل ہونے لگے، جس کا نتیجہ ہسٹرا کی صورت میں سامنے آیا۔ اس دورے کے دوران سب خوفزدہ ہو جاتے اور ان کی ہر خواہش کو پورا کرتے۔ اس دوران وہ کھانے کو جو چیز مانگے حاضر کر دی جاتی۔ بہرحال سب ان کی خوشنودی میں جت جاتے اور مستقبل کے بارے میں جاننے کے لیے ان سے سوال بھی کرتے۔ وہ اپنی عقل کے مطابق جواب دیتی جاتی۔ عائشہ کے جلتے سلگتے دل کو سکون سا مل جاتا۔ تب ان کی ایک پڑوسن فاطمہ نے عائشہ کی ساتھ سے ایک پہنچے ہوئے پیر کا ذکر کیا جو ایسے جن نکالنے کا ماہر تھا۔ پیر صاحب جن تو نہ نکال سکے، البتہ انہیں بے بس کر کے فائدہ ضرور اٹھایا، جس کا عائشہ نے بالکل بھی برا نہیں مانا۔ پھر بالکل اتفاقاً انہیں ٹیلے والے مجذوب کا پتہ چلا جو ہر کام چند یوم میں کرنے کا دعویٰ رکھتا تھا۔ عائشہ چوری چھپے اس کے پاس گئی اور ذرا سی ہمدردی پاتے ہی اپنی درد انگیز داستان بیان کر دی۔ یہ کریہا صورت شخص جو خود کو مجذوب اور اللہ والا کہتا تھا، پہلے کسی اور جگہ کرشمے دکھا کر سادہ لوگوں کو بیوقوف بناتا رہا تھا۔ پھر وہاں اسے کسی وجہ سے بھاگنا پڑا تو اس نے یہاں آ کر گاؤں کے دوسرے سرے پہ ڈیرا جما لیا۔ اس کے مرشد نے کچھ جاپ اور چلے بتائے تھے، پھر اسے چند مخصوص چیزوں کی بھی ضرورت تھی۔ عائشہ جیسی شوہر گزیدہ عورت خود چل کر اس کے پاس آئی تھی، جسے امید بن گئی تھی کہ وہ خاص اشیاء ضرور ملیں گی۔ عائشہ اس کیفیت میں تھی کہ وہ جو بھی کہتا عائشہ بے چو چرا مانتی، کیونکہ اس نے عائشہ سے کہا تھا کہ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر تمہارے پاس واپس آ جائے، اس کے لیے میں تمہیں کچھ نادر و نایاب عمل بتاؤں گا، پھر تمہیں یہ عمل کرنا پڑے گا۔ عائشہ نے اس کے بتائے ہوئے چند الٹے سیدھے عمل اور جاپ اس جھونپڑے میں کیے تو وہ جگہ سے بھی مشہور ہوگی۔ مجذوب اور اللہ والا اسے یقین دلا رہا تھا کہ تمہارا شوہر اب بہت جلد تم تک پہنچ جائے گا۔ رضوانہ شروع سے ہی جرار کو چاہتی تھی۔ پہلے تائی مسرت بھی اسی کی طرف مائل تھی، پھر جوان ہونے پہ راحل نے رنگ روپ نکالا تو اس کی دولت و جائیداد اور ایاز کی آن بان پہ ان کی رال ٹپک پڑی۔ ساس اور شوہر کو انہوں نے آرام سے ہم نوا بنا لیا۔ انہیں توقع تو نہیں تھی کہ ایاز انہیں اپنی بیٹی دے دیں گے، مگر اماں اور ابا کو وہ انکار نہ کر سکے۔ راحل سے جرار کا نکاح ہو گیا۔ رضوانہ اپنے خوابوں کے شیش محل ٹوٹنے پہ بہت روئی، مگر رونے سے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی ایک سہیلی نے اسے ٹیلے والے مجذوب کا پتہ بتایا۔ رضوانہ کی صورت، حسن و جوانی کسی بھی زاہد خوش کا ایمان ڈگمگانے کے لیے کافی تھی۔ وہ کریہ صورت شیطان رضوانہ کو پہلی بار دیکھ کر دم بخود سا ہو گیا اور اس کی رال ٹپک ہی تو پڑی۔ رضوانہ اپنے محبوب کی چاہت اور توجہ کی طلبگار تھی اور ہر صورت اسے حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اب تو اپنے ٹھکرائے جانے کی ذلت کا بھی وہ احساب لینا چاہتی تھی۔ عائشہ کی طرح وہ بھی اس کے دھوکے میں آ گئی۔ مجذوب نے اسے بھی کچھ عمل بتائے، اس نے 2 عمل مکمل کر لیے تو پھر مجذوب نے ایک اہم اور مشکل عمل کرنے کو کہا، جس کے لیے رضوانہ اور مجذوب کا اکٹھے ہونا شرط تھا۔ رضوانہ نے کہا کہ وہ خود اس کے پاس پہنچ جائے گی، مگر مجذوب نے کہا یہ عمل رات کے ایک مخصوص حصے میں کرنا ہے۔ رضوانہ اکیلے اتنی دور جانے کا سوچ کر ہی خوفزدہ ہو گئی، جس کا حل یہ نکالا گیا کہ رات کو مجذوب رکھوالی والے کمرے کے پاس آ کر 3 بار ماچس کی تیلی جلائے گا، جس سے وہ ہوشیار ہو کر نیچے آ جائے گی۔ تب وہ اس کو وہ جلالی وظیفہ بتائے گا۔ وہ مان گئی، مگر قدرت کو یہ منظور نہ تھا۔ جرار اس رات کافی دیر سے آیا۔ آسمان پہ بادل جمع تھے۔ وہ یوں ہی موسم کا مزہ لینے کے لیے ٹہلنے لگا، کیونکہ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ تب اس نے جھونپڑی کی سائڈ پہ 3 بار روشنی دیکھی تو ٹارچ لے کر تیز تیز چلتا اسی طرف آیا۔ اس کے قدموں کی چاپ پاتے مجذوب دیوانہ وار بھاگ نکلا۔ گھنی جھاڑیوں اور درختوں کے درمیان وہ آسانی سے پوشیدہ رہ سکتا تھا۔ اس نے جھونپڑی کے دروازے کے سامنے ہو کر یوں ہی پورے گھر میں نگاہ دوڑائی تو نظر اوپری منزل کی طرف چلی گئی۔ راحل، رضوانہ اور عاقفہ کے کمرے ساتھ ساتھ تھے۔ ایک میں منو بھائی کے ساتھ ماں کے ساتھ سوتا تھا۔ اسی وقت بجلی چلی گئی۔ چند سیکنڈز کے بعد راحل نے دروازہ کھول دیا اور کھڑکی میں کھڑی ہو گئی۔ جرار نے ماچس کی تیلی جلانے کی حرکت بالکل سوچ سمجھ کر نہیں کی تھی۔ چند منٹ بعد اس نے کسی کو اس طرف آتے دیکھا اور قصداً دروازے سے اندر ہو گیا۔ اس کے دل و دماغ میں آگ سی بھرتی جا رہی تھی اور سارا شک رضوانہ اور عاقفہ کی طرف منتقل ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے آنے والی کو فوراً اندر کھینچ لیا۔ یہ راحل تھی۔ جرار کو پتہ تھا وہ شور مچائے گی، لہٰذا اسے وہاں سے بھاگنے کا ڈرامہ کرنا پڑا۔ وہ یہ جاننے کے لیے بےتاب تھا کہ ماچس سے اپنی موجودگی کی اطلاع دینے والا کون تھا اور کس کو بلا رہا تھا۔ راحل کی ذات تو مکمل طور پہ شک و شبہ سے پاک تھی، مارے خوف کے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ جرار کی سختی سے کی گئی پوچھ گچھ نے رضوانہ کو بہت کچھ بتانے پہ آمادہ کر دیا، مگر کسی نہ کسی طرح اس نے جرار کا سارا شک عائشہ چچی کی طرف منتقل کر دیا۔ جرار رضوانہ کی دیوانگی سے آگاہ ہو گیا تھا۔ دوسری طرف راحل کا
بیگانگی بھرا رویہ اس کی مردانگی اور انا پر چوٹ تھا۔ رضوانہ کی دیوانگی نے اسے یہ راہ دکھائی کہ وہ راحل کو رقابت کے احساس میں مبتلا کر دے اور راحل سے بالکل آبدہ چچی کے انداز میں بدلہ لے۔ راحل اب اس کے ساتھ ہنسنے بولنے لگی تھی۔ جرار کے ارادے کمزور پڑنے لگتے تو اس کی انا اور مردانہ غرور سوالی بن کر آ جاتا۔ ادھر رضوانہ یہ سمجھ رہی تھی کہ مجذوب کی کرامت کی وجہ سے جرار اس پہ مہربان ہوا ہے۔ یہ کھیل خطرناک حدود میں داخل ہوتا جا رہا تھا۔ رضوانہ راشو کی مہندی کے روز مکمل خود سپردگی کی کیفیت میں تھی۔ جرار کو اس اندھیرے کمرے میں رضوانہ نے ہی بلایا تھا۔ راحل کو تائی نے اوپری منزل سے برتن لانے کو بھیجا تو وہ ایک دوسرے کی دھڑکنوں میں سمائے کھڑے تھے۔ راحل کو دیکھ کر رضوانہ تو چھپ گئی مگر جرار اس کے پیچھے پیچھے اوپر چلا گیا۔ پیاس ادھوری تھی۔ راحل اس کی آنکھوں میں چھپی طلب کیسے نہ جانتی۔ ایک ثانیے کے قرب نے جسم و جاں میں حشر برپا کر دیا تھا۔ جرار کی انا اس پہ ہنسنے لگی، طعنے دینے لگی۔ حیف ہے تمہاری جوانی پہ، کیا فائدہ اسی مردانگی کا جو ایک لڑکی کو زیر نہ کر سکے۔ ایک بار، صرف ایک بار وہ راحل کو جھکا ہوا شکست خوردہ سر دیکھنا چاہتا تھا، اس کے بعد کچھ بھی تو نہیں۔ راحل اب صرف ایک لڑکی تھی، منقوہ والا مقام وہ بھول گیا تھا۔ ایک بار وہ اسے زیر کر لیتا تو وہ اپنی ساری اکڑ بھول جاتی، پھر سب کے سامنے وہ اسے رخصت کرا لانے سے انکار کرتا تو تب راحل روتی، اس کے پاؤں پڑتی، منتیں کرتی کہ مجھے اپنا لو، پھر وہ اسے اپناتا کہ ایسی ہی تو توہین وہ بھی برداشت کرتا آ رہا ہے۔ کم مائگی کا احساس، شکست کا احساس جس سے 4.5 سال پہلے وہ آشنا ہوا اور پل پل انتقام کی آگ میں جلتا رہا، وہ راحل کو اسی آگ میں جھونکنا چاہتا تھا۔ رضوانہ کامیابی کے احساس سے سرشار ایک روز پہلے راحل کے سامنے سب کچھ کہہ گئی تھی، وہ بھی جو اسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ یہ سب اس اللہ والے کی نظر کرم کا کرشمہ تھا رضوانہ کے خیال میں، اور وہ اللہ والا جس مقصد کے تحت یہاں آیا تھا وہ اب اسے حاصل ہوتا نظر آ رہا تھا۔ رضوانہ کے ذریعے وہ گھر کے افراد کی تعداد، ان کے گھر کے ماحول کے بارے میں سب کچھ جان چکا تھا۔ اس نے رضوانہ اور عائشہ دونوں سے الگ الگ کہا کہ اب تمہاری کامیابی اور مراد چند قدم کے فاصلے پہ ہے، میں فیصلہ کن عمل کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے مجھے چند ماہ کی ایک بچی کی ضرورت ہے، تم کسی طرح بچی میرے پاس لے آؤ، صرف 1.25 گھنٹہ کے لیے، بعد میں عمل پورا کرنے کے بعد آ کر لے جانا۔ ایک مشکل امتحان کا مرحلہ تھا، لیکن رضوانہ جو اپنی طلب کے پیچھے پاگل ہو رہی تھی اس کے لیے تیار ہو گئی۔ جیسے ہی نورین بھابھی نے بچی کو دودھ پلا کر لٹایا، رضوانہ جو موقع کی طاق میں تھی اس نے سوئے ہوئے معصوم فرشتے کو اٹھایا اور سب سے نظر بچا کر روانہ ہو گئی۔ عائشہ سب کچھ کر سکتی تھی مگر بچی والا عمل انہیں ہضم نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ کچھ روز پہلے انہوں نے اڑتی اڑتی خبر سنی تھی کہ یہ شخص جو خود کو اللہ والا کہتا ہے کسی اور جگہ سے اپنی جان بچا کر آیا ہے اور یہاں چھپ کر بیٹھا ہے۔ کوئی لمحہ ایسا بھی ہوتا ہے جب انسان کو آگاہی ہو جاتی ہے، وہ ایسا ہی لمحہ تھا جب احساس ہوا کہ یہ سب درست نہیں ہے۔ رضوانہ کے پیچھے پیچھے وہ بھی چلی گئی اور کسی نہ کسی طرح بچی کو لے کر آ گئی۔ وہ کسی کی نظروں میں آئے بغیر بچی کو گھر کے اندر لے جانا چاہتی تھی، اس لیے رکھوالی والے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ رضوانہ کا راز چھپا رکھنے میں ہی ان کے راز کی بھی سلامتی تھی، مگر وہ صرف اکیلی ہی معتوب ٹھہری تھی۔ قصور کس کا تھا؟ جرار کچھ سمجھ رہا تھا، لیکن مصلحتاً اس نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ ایوب بھائی اور سارے مرد جب تک ٹیلے کے پاس پہنچتے، اللہ والا سارا مال و اسباب سمیٹ کر کہیں اور بھاگ چکا تھا، کیونکہ رضوانہ اور عائشہ کی ساری کشمکش اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تھی۔ اسے اپنی شامت یقینی نظر آ رہی تھی، جان بچانا بھی تو ضروری تھا۔ ایاز رہائی پا کر اب ان کے درمیان تھے۔ راحل کا دل پرسکون تھا کیونکہ ڈیڈی بہت بدلے لگ رہے تھے، انہوں نے وقت اور حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ راحل نے عائشہ کی مسلسل محرومیوں کا ازالہ کرنے کے لیے نہایت جرأت مندانہ قدم اٹھایا تھا۔ دادی اماں، سراج چچا کے آنے کی امید دل سے نکال دیں، اگر انہیں آنا ہوتا تو چچی کو چھوڑ کر جاتے ہی نہ، برسوں سے ان کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے، اب اس خوش فہمی کے اثار سے نکل آنا ہی بہتر ہے۔ کسی عالم دین یا مولوی سے فتویٰ لینے کے بعد آپ عائشہ چچی کا نکاح کسی اور سے کروا دیں، بلکہ ایک نام میں اب بھی آپ کے سامنے پیش کر سکتی ہوں اور وہ ہے فضل دین۔ جی ہاں، اس نے ہی چچی کی عزت کا قدم قدم پہ خیال رکھا ہے۔ جب وہ اس نام نہاد پیر کے پاس جاتی تھی تو یہ چھپ چھپ کر ان کا تعاقب کرتا تھا تاکہ کوئی ایسی ویسی بات نہ ہو جائے۔ میں اس کے ذریعے ہی بہت سی باتوں سے آگاہ ہوئی۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی اور پھر پیٹھ موڑ کر کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اور دادی اماں، میں جرار کے ساتھ رخصتی کے لیے راضی نہیں ہوں۔ اس نے کتنے آنسو اپنے اندر اتارے، تب یہ جملہ کہنے کی ہمت ہوئی۔ کیا کہہ رہی ہو راحل؟ ہوش میں تو ہو؟ دادی اماں، میں بالکل ہوش میں ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ عائشہ چچی کے بعد رضوانہ پر بھی جن آئے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں رکی نہیں۔ جرار کی آنکھیں شدت جذب سے خون چھلکا رہی تھی۔ راحل کیا کہہ گئی تھی بھلا؟ وہ رضوانہ کے ساتھ؟ نہیں، کبھی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ تو راحل کو ہی چاہتا ہے، بس اسے نیچا دکھانا چاہتا تھا۔
راحل باہر سب سے مل رہی تھی۔ ایاز کو اماں دور لے گئی۔ راحل عائشہ کے سامنے کھڑی تھی۔ میری طرف سے پیش کی مبارکباد قبول کریے، شاید اس پرمسرت موقع پہ میں نہ آ سکوں۔ عائشہ کے گلے لگ گئی۔ عائشہ نے اسے تشکر بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ مڑی تو جرار سامنے تھا۔ میں تو تم سے مکمل طور پہ ہار مان چکی تھی، پھر بھی مجھے تم نے شکست دینا چاہی، صرف اپنی انا کو بلند رکھنے کی خاطر۔ اس نے دل میں سوچا کہ زبان سے کہنے کا یارہ نہیں رہا تھا۔ راحل ایک بار، صرف ایک بار سب کچھ بھول جاؤ۔ جرار کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ تب راحل کو سارا حوصلہ جمع کرنا پڑا۔ جرار، آپ بھی جانے کیا سمجھتے رہے ہیں۔ بے شک ہمارا نکاح ہوا تھا، مگر میں آپ کو محبت کی نظر سے نہ دیکھ سکی۔ رضوانہ آپ کو ٹوٹ کر چاہتی ہے، اور میں جو ٹوٹ رہا ہوں وہ انسنی کر گئی۔ راحل، تم جھوٹ بول رہی ہو، ایک بار میری طرف دیکھو۔ جرار کو کسی کا بھی خیال نہیں رہا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ جرار کی آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ میں تمہارے بغیر کبھی بھی خوش نہیں رہوں گا، وہ جواب دیے بغیر گاڑی میں آ بیٹھی۔ دوسری طرف ایاز ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکے تھے۔ انہوں نے راحل کے ساتھ ایک دوسرے شہر میں زندگی کا آغاز کرنے کے لیے چھوٹا سا گھر پہلے ہی لے لیا تھا۔ 2 روز پہلے ہی انہوں نے آبدہ کو طلاق دینے کے لیے پیپرز بھی سائن کیے تھے۔ زندگی کی راہیں ان کے لیے آسان تو پہلی بھی نہیں تھی۔ اب سب کچھ لٹانے کے بعد راحل اور اس کی محبت ہی ان کے پاس بچی تھی۔ یہ زیادہ راہ کافی تھا۔ گاڑی لمحہ بہ لمحہ دور ہوتی جا رہی تھی۔ سب کے چہرے دھندلے دھندلے سے ہوتے ہوئے بالآخر معدوم ہو گئے۔ تب راحل نے سیٹ کی بیک سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ اس کے دل میں ویرانیوں کا صحرا پھیلتا جا رہا تھا۔ ہر طرف ریت ہی ریت اڑ رہی تھی۔ جرار، میں بھی تمہارے بغیر خوش نہیں رہ سکوں گی۔ تم نے اپنی انا کو بلند رکھنے کے لیے میری محبت کو دھوکہ دینا چاہا۔ جرار، میں یہ کیسے برداشت کرتی؟ کاش محبت کا سر بلند رکھنے کے لیے تم اپنی انا کو قتل کر ڈالتے تو آج مجھے دل کو سمجھانا نہ پڑتا۔ اس کی آنکھوں میں بھی جیسے ریت بھر گئی تھی۔ ہاتھوں کی پشت سے آنکھوں میں آیا آنسو پونچھے تو ڈرائیونگ کرتے ایاز اس کی طرف دیکھنے لگے۔ راحل، تم رو رہی ہو؟ نہیں ڈیڈی، وہ آنکھ میں کچھ پڑ گیا ہے شاید۔ وہ زور زور سے آنکھیں مسلنے لگی۔ اب اکثر اسے خود کو یہ کہہ کر بہلانا تھا، آنکھ میں کچھ پڑ گیا ہے شاید۔ آنکھ میں کچھ پڑ جائے یا دل میں کچھ گڑ جائے، کبھی کبھی کوشش کے باوجود نہیں نکلتا۔ اور مجھے بے حد افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ مجھے بالکل پسند نہیں آیا ناول۔ اتنا گندا، اتنی گندی اینڈنگ۔ مطلب یار، ایسے ناولز کیوں بناتے ہیں، مطلب میں اب جس گروپ میں یہ ناول پڑھتی ہوں نا، مطلب اس میں لکھا ہوا تھا کہ خوشگوار اینڈنگ ہو، اس کی اتنی تعریف کی گئی تھی۔ میرے سے غلطی ہو گئی، مجھے اس طرح کے ناولز پڑھنے ہی نہیں چاہیے تھے، اور میں اتنی وہ دکھی فیل کر رہی ہوں نا۔ اتنا گندا ناول تھا نا، یہ بکواس ناول ہے۔ آپ لوگ بھی، خیر اب میں پڑھ چکی ہوں تو میں اپلوڈ کر دوں گی، لیکن اسٹارٹنگ میں اچھا تھا، لیکن اینڈ پر جا کر کھچ مار دیا انہوں نے۔ تو خیر، ایسے بھی کچھ ناولز ہوتے ہیں جو ہمیں پڑھنے پڑتے ہیں، کبھی کبھی اتفاقاً سننے اور پڑھنے کو مل جاتے ہیں، تو آپ لوگ مجھے معاف کر دیجیے گا۔ ایسا ناول میں آپ لوگوں کو سنا رہی ہوں، تو پھر ٹھیک ہے، اس ناول کو بھول جائیے گا سننے کے بعد۔ تو ہم لوگ انشاءاللہ کل ایک نیا اچھا ناول آپ لوگوں کو پرووائڈ کریں گے، اور آپ لوگ وہ انجوائے کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اور اچھے سے ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔